نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا ماہانہ اصلاحی بیان دجال کے موضوع سے تھا۔ دجال کون، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس کے ساتھ آئے گا، کس انداز سے آئے گا۔ تو وہ تھوڑا زیادہ وقت لے گیا، تو پھر احباب کے مشورے سے ہی ہم نے الحمدللہ دوسرا دن بھی کر لیا، کیونکہ 449 احادیث کا خلاصہ تھا، تو ایک دن میں ممکن ہے کہ وہ نہ ہو سکتا۔ تو احباب نے بھی ماشاءاللہ اپنا دل دکھایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وگرنہ ہمارا سٹائل یہی ہوتا ہے کہ ماہانہ اصلاحی بیان ہے تو بیان کچھ ہی ٹائم کا ہوتا ہے، تو ایک ہی دن کے اندر ہوتا ہے۔ تو چلو اس پر ایک زیادہ محنت بھی ہو چکی ہے، ایک مواد بھی تیار ہو چکا ہے، تو کیوں نہ قوم کا فائدہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ماہانہ اصلاحی بیان کا دوسرے دن کا دوبارہ، ایک دن تو پہلا بیان ہوا ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہی سمجھ لیجئے۔ تو جو مزید احادیث مبارک اس حوالے سے رہ چکی ہیں، اور مستقل ایک ٹاپک کہ حدیث پاک نے جہاں پہ اتنے سارے مسائل بتائیں کہ دجال ایسے ہوگا، یہ کرے گا، یہ کر سکتا ہے، تو اس کا بچاؤ کا طریقہ کیا ہوگا۔ لیکن کل جو ہم نے جس جگہ بات روکی تھی وہ تھا دجال کے فتنے کس انداز سے ہوں گے، کس ترتیب سے ہوں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اس حوالے سے میں نے کل بھی آپ کے سامنے مختصر بات رکھی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال ایک مرد مومن کے پاس آئے گا، یا مرد مومن اس کے پاس آئے گا، اور وہ اس کو ذبح کرے گا، وہ اسے قتل کرے گا، اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کے درمیان میں چلے گا، آئے گا، جائے گا، باقی لوگوں کو کہے گا دیکھو میری کارستانی، وہ اپنی خدائی میں بڑھیں گے، اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ دوبارہ اٹھے گا، اور یہ اپنے ایمان میں بڑھے گا۔ تو الگ الگ سٹائل ہیں۔ تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دجال اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوگا، بڑا انداز خوبصورت ترتیب کے ساتھ، اور باہر اس کے بہت سارے بندے کھڑے ہوں گے بطور سیکیورٹی گارڈ، ہم اگر حدیث پاک کی امیجنیشن میں جائیں تو کھڑے ہوں گے۔ مرد مجاہد جب دجال کے بارے میں سنے گا نا، تو وہ اس کے پاس جائے گا، اس کے پاس جیسے جائے گا تو سامنے جو اس کے سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ اسے ٹھہرا لیں گے، کہاں پہ جانے کا ارادہ ہے؟ بھئی میں نے دجال کے پاس جانا ہے، وہ جو ایک بندہ ہے اس نے ایسا ایسا معاملہ چلا رکھا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ تو اس بندے کے انداز، لب و لہجے سے اس کے سیکیورٹی گارڈ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے خدا کو خدا نہیں سمجھتا، یہ اسے بڑا نہیں سمجھتا۔ تو وہ سیکیورٹی گارڈ اسے کہیں گے کہ کیا تو اسے خدا نہیں سمجھتا؟ تو وہ ایک خوبصورت جملہ بولے گا کہ خدا کی صفات واضح ہیں، اس پہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا تاکہ یہ اس کے ساتھ اس وجہ سے نہیں جھگڑیں گے تاکہ میں اصل دجال کے پاس جاؤں۔ اگر میں ادھر ہی رہ گیا تو میں دجال کے پاس تو نہیں جا سکوں گا، اور میرا مقصد ان سے بات کرنا ہے ہی نہیں۔ تو اس انداز سے کیا خوبصورت جملہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ خدا کو مانو، کیا تم ہمارے خدا کو خدا سمجھتے ہو؟ نہیں، ان کا جملہ سنو، مرد مومن۔ رب تعالیٰ نے اتنی اللہ والوں کو سمجھ دی ہوتی ہے، اور حدیث کے مطابق یہ جو بندہ ہوگا یہ بہترین قسم کا اس وقت کا اللہ والا ہوگا۔ تو یہ کہے گا کہ خدا جسے ہم مانتے ہیں نا اس کی صفات واضح ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث نے بھی تو اس کا اشارہ دیا تھا کہ جو رب تعالیٰ ہوتا ہے وہ کانا نہیں ہوتا۔ تو یہ اسے سمجھ لیں گے کہ یہ بندہ ہمارے دجال کو خدا نہیں سمجھتا، تو وہ اسے قتل کرنے پہ آ جائیں گے۔ تو ایک سیکیورٹی گارڈ دوسرے کو کہے گا کہ اسے قتل نہ کرو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے خدا یعنی دجال نے یہ کہا تھا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کسی کو قتل کرنے سے پہلے تم نے مجھ سے مشورہ کرنا ہے، مجھ تک بات پہنچانی ہے، میں مناسب سمجھوں گا تو قتل کا معاملہ ہوگا، مناسب نہیں سمجھوں گا تو قتل کا کھاتا نہیں ہوگا۔ تو یہ ادھر اس کو مارنے سے روک جائے گا، اور پھر اسے اجازت دی جائے گی کہ تم ہمارے دربار، ہمارے خدا کے دربار کے پاس جاؤ۔ تو اب دیکھو خدائی تو یہیں سے سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں پہ کوئی قصہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھ سے رابطہ کرنا، یعنی اسے نہیں پتہ۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے آپ کے لیے تقسیم ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے، پیچھے دیکھنے کے لیے گردن موڑنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو الگ ہے۔ تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں چھوٹے ناخن بھی نہیں ہوتے، ایک دو انگلیاں بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کا وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے جب قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا ہے نا، تو عجیب طریقے کے انسان کو جھنجھوڑ دینے والے جوابات رب تعالیٰ نے دیے ہیں۔ بعض اوقات انسان باطل پہ آتا ہے نا، تو باطل پہ آ کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مومن کو کسی طریقے سے بھی چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رب تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اب ذرا ایک چھوٹی سی مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا منظر ایسے ہوگا کہ تم اٹھو گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوگے جیسے تمہارا آج کا جسم ہے۔ تو اس پر کفار کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تانا، قبر سے ہڈیاں لے کر آئے
اور ایک دوسرے پہ یوں ٹکرا کے نبی علیہ السلام کو بطور تانا، یا رسول اللہ کیا ان کو زندہ کرے گا؟ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ اس کے اوپر گوشت تھا، ایک زمانہ تھا کہ خوبصورت رگوں کی ترتیب تھی اور اس کے اندر بہتا ہوا خون، لیکن آج نہیں ہے۔ تو محسوس کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہڈیاں نہ بول سکتی ہیں نہ کچھ، نہ گرمی نہ سردی، پڑی ہیں ایسے، نہ کھانا پینا، نہ کمزوری، نہ بیماری۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے جواب پہ جواب ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت ایسی ہے کہ تم یہ ہڈیاں زندہ تھیں، تم لوگ جس طرح آج زندہ ہو، تم جب زندہ تھے نا، تمہیں کسی ناک چیز سے بنایا ہے، اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی، ہم نے تمہیں بنایا، اور اب تو تم مان رہے ہو کہ یہ ہڈیاں تو ہے جس کے ذریعے سے بنائے جاؤ گے۔ ایک زمانہ تم پہ ایسے گزرا ہے، کچھ نہ سے میں نے تمہیں بنایا، یہ زیادہ مشکل ہے، بنا لیا، اب تو تم بھی مان رہے ہو کہ یہ ہڈیاں ہیں۔ تو یہ عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ کچھ نہ ہونے سے بنانا مشکل ہے، اور کچھ سے کچھ کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ میٹیریل لیس سے میں نے تمہیں بنا دیا ہے، یہ تو نطفہ تو بظاہر ہے نا، اس کی حیثیت وقیت کیا ہے، اور یہ تو اب ہڈیاں تو ہیں، تو تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے بنا لیا۔ یہاں پہ حیرت نہیں کرتے جہاں پہ حیرت کرنے کی بات ہے، اور ہڈیاں یہاں سے اللہ بنائے گا، یہاں پہ تو کچھ تو ترتیب ہے۔ پھر دوسرا بھی جواب اسی طرح کا عجیب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا نا کہ اے مشرکو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اصل میں شرک نہیں کرتے، یہ جو بت ہے نا، یہ تو رب تعالیٰ کے نوکر ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اختیار دے رکھا ہے، تو فلہٰذا ہم ان کو پوچھتے ہیں گویا اللہ کو پوچھتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں گویا اللہ سے مانگ لینا۔ تو اللہ رب العزت نے عقل کی دریچوں میں اتر جانے والا ایک سوال کیا کہ او لوگو، او مشرکو، تم کہتے ہو یہ بت اللہ کے نوکر ہیں اور اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں، فلہٰذا اللہ والی عبادت تم ان پہ کرتے ہو، کرنا سجدہ اللہ کو تھا تم ان کو کرتے ہو، اللہ سے مانگنا تھا تم ان سے مانگتے ہو۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھ کو تم یہ بات بتاؤ، تم لوگوں کے بھی تو نوکر ہوتے ہیں؟ جی یا اللہ ہوتے ہیں۔ کیا تم یہ بات پسند کرو گے، 1 ارب کی تمہارے پاس پراپرٹی ہے تو اس میں سے 50 کروڑ روپے تم اپنے نوکر کو دے دو، کیا یہ پسند کرو گے؟ یا آدھو آدھ نہیں، پوری کی پوری تم اسے دے دو، یا اسے اپنے سٹیٹس کے مطابق لا کر کھڑا کر دو اپنے نوکروں کو، کیا یہ تم پسند کرتے ہو؟ نہیں جی، یہ کیا ہے، وہ ہمارے محتاط ہیں، وہ کلاس 4 ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ نچلے طبقے کے ہیں، وہ سنیں گے کیسے؟ تو ہم ان کو اپنے برابر نہیں کرتے۔ کہا یہی بات پھر ہمارے لیے تمہاری عقل کہاں چلی جاتی؟ وہ ہمارے نوکر ہیں، ایک طرف تم مان چکے ہو، جب وہ نوکر ہیں تو اللہ نے اختیار ان کو کیسا دے رکھا ہے کہ تم ان سے مانگو، جو رب کا کام تھا کہ ان کو سجدہ کرو تم ان کو کرتے ہو۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے، میں سن کے بڑا حیران۔ دیکھو صحیح، رب تعالیٰ کی طرف سے تو گویا وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو بات یہاں سے شروع ہے کہ مومن ان کو کیا خوبصورت جواب دے گا، گویا جو اللہ رب العزت کے لیے مرتا کوڑتا ہے نا، اللہ سینہ کھول دیتا ہے۔ حالات ویسے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کی نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی پریشانی اگر کسی گنہگار کو آ جائے تو جوانی میں بال کالے ہو جائے، اور یہی پریشانیاں اللہ والوں کو آ جائے تو مسکرا رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا، سینہ بڑا کر دیتے ہیں رب تعالیٰ۔ بعض اوقات حالت ایک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہ مومن اس کو کہے گا کیا اللہ رب العزت کی صفات واضح نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو گویا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس سے تم کہہ رہے ہو وہ تمہارا خدا ہے، میں الگ خدا مانتا ہوں۔ تو اجازت دے دی جائے گی، یہ پھر آگے اندر دربار میں جائے گا، اور وہاں پہ لوگ ہوں گے، لوگوں کے پاس دجال کے پاس جمگٹا ہوگا، ان کے پاس لوگ ہوں گے، ترتیب ہوگی، تو یہ مومن سب ان کے سامنے آئے گا، یہ چیلنج سے بڑے خوبصورت انداز سے باتیں کرے گا، خوبصورت طریقوں سے سمجھائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ ایسا ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں، کہ خدا نہیں، میں تیرے ماتھے پہ کافر لکھا دیکھ رہا ہوں، خدا ہوتا تو تیرے اندر عیب نہ ہوتا، وَرَبُّكَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تو کانا ہے، تو عجیب خلقت ہے، تو کل کو کہاں تھا، تو آج اچانک آیا، اور تیرا وجود بتا رہا ہے کہ تو خدا نہیں ہے، کیوں؟ تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ نہیں، تو وہاں پہ ہیں تو یہاں پہ نہیں، ٹھیک؟ تو یہ ایک خوبصورت ترتیب چلے گی۔ پھر وہی آگے حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ اس کو پھر وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا، لوگوں کو کہے گا کہ مجھے مانو میں خدا ہوں، پھر اسے اکٹھا کرے گا، تو وہ دوبارہ جب زندہ ہوگا نا مومن، وہ کہے گا پہلے تو کم مانتا تھا، اب اس سے بڑھ کے مانتا ہوں کہ تو دجال ہی ہے، تو جھوٹا ہے، تو 2 نمبر ہے، سچا خدا نہیں ہو سکتا۔ آگے دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی صبح تک کے معاملات بتائے ہیں اس حدیث میں، کہ سب سے پہلے ترتیب یوں چلے گی کہ دجال آئے گا، تو دجال آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ختم کریں گے،
وہ جو جیسے میں نے کل حدیث میں بتایا کہ 40 دن ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس سے اگلا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر، پھر اس سے اگلا دن ترتیب کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ اس کو مکمل ختم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، ایک اچھا دور رہے گا تقریباً 7 سال، اور وہاں پہ ہریالی ہوگی، مومن ہی مومن، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی نہیں ہوگا دنیا پہ، صرف جو زندہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہی زندہ ہوگا۔ روئے زمین پہ محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا گڑ چکا ہوگا، بس قرآن ہوگا، اللہ رسول، ایک خوبصورت ترتیب ہوگی۔ اچھا پھر وہ بھی منظر یاد کریں، ٹیکنالوجی انتہا کی، مکمل معیشت، زور، پاور، حکمرانی مسلمانوں کی۔ اور یہ تو حدیث میں بتایا گیا کہ کافر نہیں ہوں گے، صرف مسلمان ہوں گے۔ آگے سنیے، مسلمان تو مسلمان، کافر نہیں ہوں گے، 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا تک بھی نہیں ہوگا، اس انداز سے خوبصورتی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ہم اللہ رب العزت کی چاہت ہوگی کہ قیامت آئے۔ تو مبارک ہے مسلمانوں کہ جب مسلمان ہوگا نا تو قیامت نہیں آ سکتی، مسلمان کے وجود نے قیامت کو روکا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، اس پہ کل بھی تھوڑی سی بات چلی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، یہ ہوا چلے گی تو مسلمان مومنوں کو اپنے بغلوں سے آ کے پکڑے گی، تو تھوڑا سا ان کو زکام ہوگا اور وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اور حتیٰ کہ مسلمان جہاں پہ ہوں گے تو وہ جو ہوں گے تو اگر وہ پہاڑ کے اندر، پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے جگر کے اندر بھی ہوں گے نا، حدیث پاک نے بتایا کیونکہ پہاڑ کے جگر کی ہوا کے ساتھ اس طرح مناسبت کی ہے، وہاں پہ بآسانی ہوا نہیں پہنچ سکتی، لیکن رب تعالیٰ ہوا کو حکم دے گا وہاں بھی جاؤ، مومن کو متاثر کرے گی، تھوڑا سا زکام، تھوڑا سا نزلہ، تھوڑا سا بخار، اللہ کو پیارے۔ تو کچھ افراد جو رہ چکے ہوں گے ان میں سے اگلی نسل آنے والی وہ کفار کی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد حدیث پاک نے بتایا تو وہ ایک ایسے قسم کے افراد ہوں گے، ان کے جسم دیکھو پرندوں جیسے ہلکے ہلکے، لیکن تم ان کا وجود عقل کے طور پہ دیکھو تو درندوں جیسا۔ یہ کوئی برائی کو برائی سمجھیں گے، نہ اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے، حتیٰ کہ سر عام کھڑے ہو کے زنا کریں گے، انتہا کی بدتمیزی ان کے اندر ہوگی۔ جب اچھائی اچھائی نہیں رہی، برائی برائی نہیں رہی، تو پھر تو ایسے انداز چلیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ایسی ترتیب چلے گی کہ ان کے پاس شیطان اصلی شکل میں، اپنی شکل میں، خاص شکل میں آئے گا، اور ان کو آگے کہے گا کہ اگر میں تمہیں حکم دوں تو بات نہیں مانو گے۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ تم ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہو؟ تو وہ شیطان کہے گا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بتوں کو تو پوچھو، اس کو خدا مانو، وہی تمہارا کرتا دھرتا ہے، تو وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ حدیث بتاتی ہے ان کی معیشت اعلیٰ، اسٹرانگ، زبردست، اعلیٰ، بہتر ہوگی، انتہا کا زور ہوگا، ان کے پاس مکمل پاور ہوگی، اور پاور اس سے کوئی جھکا نہیں سکے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سور پھونکا جائے گا، وہ جو بگل حدیث پاک میں کے مطابق قیامت سے پہلے، تو حدیث پاک نے بتایا کہ وہ جو سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے ایک بندہ سنے گا، اور تھوڑی تھوڑی جب آواز آئے گی نا تو ہر ایک تو کان لگائیں گے، لیکن جو پہلا بندہ ہوگا نا وہ ایک ایسا ہوگا جو اونٹوں کی حوض کے اندر ہوگا اور لپائی کر رہا ہوگا اونٹوں۔ کیا خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت تک کا بات بتائی، اور وہ قیامت کا منظر آنے سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا وہ بندہ ہوگا، اونٹوں کے حوض میں جائے گا، لپائی کر رہا ہوگا، کان سے سنے گا۔ حدیث نے اسٹائل تک بتایا، واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا وہ سنے گا، اچانک اس کے کان میں جب آواز آئے گی نا گردن ٹیڑھی کرے گا، ایک طرف جھکا دے گا، جہاں پہ سنے گا نا وہاں پہ جھکا دے گا، اور جہاں سے آواز نہیں تو تھوڑی سی اونچی، جس طرح ہم غور لگا کے کسی چیز کو سنتے ہیں نا وہی اسٹائل اپنائے گا، ہوتے اس کے کان میں زیادہ بڑھتی جائے گی اور وہ وہیں پہ گر کے مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد مکمل لاشیں انسانوں کی، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی۔ اور اچھا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ سور ایک بار پھونکا جائے گا، سور ایک نہیں، حدیث بتاتی ہے 2 بار پھونکا جائے گا، صحیح؟ پہلی بار ایک ہی سور ہے، پھونکا جائے گا، بندے مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک بارش ہوگی، تو بارش کے ذریعے سے وہ جو تھوڑی لاشیں ہیں اس سے صفائی، اور جو پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرے سور کی وجہ یہ ہوگی کہ جو مر چکے ہیں نا دوبارہ یہ زندہ ہوں گے رب تعالیٰ کے حکم سے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا۔ اس کا منظر قرآن پاک سورۃ یاسین نے ارشاد فرمایا کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے وہ ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے اٹھایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو رحمان تعالیٰ نے پہلے تم سے وعدہ کر رکھا تھا، یہ دن آنا ہے۔
تو یہ تو ان کانوں نے بھی سن رکھا تھا جن پہ قیامت نہیں آئی، تو یہ ایک ان کے لیے ترتیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد صفیں بنے گی، مجرم علیحدہ کر لیے جائیں گے۔ یاسین صورت بتاتی ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، آج گدھے اور گھوڑے ایک جگہ نہیں، آج اچھے اور برے ایک جگہ نہیں۔ حکومت تو کھاتے دو الگ کر لیتی تھی، جو مالدار ہے 2 نمبر ہے تو قریب کر لینا، جو غریب ہے تو چلو یہی 2 نمبر ہے اور مجرم قرار دے دیا جانا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو صحیح معنوں میں مجرم ہے ایک طرف، جو صحیح معنوں میں اللہ والا ہے ایک طرف، ان کو پروٹوکول کی انتہا، ان کو سزاؤں ذلتوں کی انتہا ہوگی۔ تو خوبصورت الگ انداز تک بتایا۔ مسلم کی اگلی روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر ایک سرخ آندھی ہوئی، تو لوگوں میں سے چند ایک لوگ پکار اٹھے، بس قیامت آئی، قیامت آئی، قیامت آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی آندھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات سنی نا کہ لوگوں نے کہا قیامت آ گئی، تو یہ عجیب ہو کر کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ کو ٹیک لگانے کو چھوڑ دیا۔ کہا تم کہتے ہو قیامت آئے گی؟ ابھی نہیں آئے گی، ابھی تو تم رومیوں سے لڑو گے۔ رومی مطلب اشارہ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بتائی، اور رومی روم کے وہاں کے عیسائی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا اشارہ روم کی طرف، یعنی وہاں کے عیسائی کا گھمسان کی لڑائی ہوگی، انتہا کی لڑائی ہوگی۔ اور لڑائی کا تمہیں اسٹائل بتاؤں، وہ لڑائی کا یہ ایک انداز ہوگا کہ ابھی تو مال غنیمت ہے جو تقسیم نہیں ہوں گے، ابھی میراث ہے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک بندہ مر جاتا ہے نا، باقی بندے زندہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے باپ مر گیا، بیٹے نے لے لی میراث، تو اس کے ترکے میں سے یہ میراث کہتے ہیں۔ اور جب جنگ میں 2 دشمن آپس میں لڑے نا، تو جو کافر مر جائے مسلمان ان کے مال کو لے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، کوئی مال غنیمت لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یوں خوبصورت ترتیب و واقعات بتائے، پھر اس کے بعد ان 2 باتوں کے اوپر اپنی بات کو فٹ کیا۔ ارشاد فرمایا کس انداز سے ہوگا، سنو، مسلمان اور عیسائیوں کی زبردست طریقے سے لڑائی ہوگی۔ یہاں پہ مسلمانوں کا دستہ ہوگا، وہاں پہ کفار کا دستہ ہوگا، اور یہاں پہ سب سے پہلا جو مسلمانوں کا 1/3 حصہ ہوگا نا، ان کو باقی مسلمان اکٹھا کریں گے اور کہیں گے اس وقت تک لڑنا جب تک کہ تم مارے نہ جاؤ۔ تو وہ کہیں گے بالکل، اللہ کے لیے ایسے ہی کریں گے۔ تو یہ آگے ہوں گے، صبح سے لے کر شام تک لڑیں گے، فتح نہیں ہوگی، اور یہ موت پر بیعت کر چکے ہوں گے، یا مریں گے یا ماریں گے اللہ کے لیے۔ تو یہ واپس یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ختم کر نہیں سکیں گے، رات بیچ میں ہو جائے گی، اندھیرا آ جائے گا اور لڑائی ختم ہو چکی ہوگی، نہیں مزید نہیں بڑھے گی، وہ بھی پیچھے یہ بھی پیچھے۔ لیکن یہ کہ یہ دوبارہ ہٹ جائیں گے مسلمانوں کا دستہ، کہاں جائے گا اللہ جانے۔ پھر دوسرے مسلمانوں کو مجاہدین اکٹھا کریں گے اور کہیں گے یا مرنا یا مارنا اللہ کے لیے، کہا ایسے ہی کریں گے۔ یہ دوبارہ دوسرے دن صبح سویرے دستہ نکلے گا، جا کر عیسائیوں سے لڑے گا، اور لڑتے لڑتے شام ہو جائے گی، کوئی فتح کی صورت نہیں ہوگی، یہ بھی ختم۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا دستہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ بھی ایسے اسٹائل میں کہ کوئی فتح نہیں، ختم۔ تو پھر اس کے بعد چوتھے دن مسلمان اکٹھے ہوں گے، اب جتنے باقی رہے صحیح جتنے مسلمان ہیں اپنی پاور کو اکٹھا کریں گے، اور پاور کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف لڑیں گے، تو رب تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو خون ریزی ہے نا انتہا کی ہوگی، ایک اوپر اڑتا ہوا پرندہ لاشوں کی بدبو سے مر جائے گا، اڑتا ہوا پرندہ اپنے اڑ کے تھک جائے لیکن نیچے لاشیں ختم نہیں ہوں گی، انتہا کی لڑائی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے لڑائی کی شدت اتنی ہوگی، مثال کے طور پہ یہ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے، اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوئے نا تو اس جنگ میں 99 مارے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اپنی حدیث پہ اس بات کو فٹ کیا کہ جب اتنی انتہا ہوگی تو اب بتاؤ کون مال غنیمت تقسیم کرے گا، ایک جو بندہ رہ گیا، اور کون پھر اپنے مروں میں کا میراث اٹھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ مسلمان آئیں گے عیسائیوں کو ماریں گے، آگے بڑھیں گے، بہت زیادہ مال غنیمت ہوگا، اکٹھا کریں گے، یہاں پہ پیچھے سے آواز آئے گی کہ وہ لوگوں دجال ظاہر ہو چکا ہے اور پھر آگے بڑھو، اس کے خلاف ہو۔ تو یہ لوگ مسلمان سارا کا سارا مال غنیمت ادھر ہی چھوڑیں گے اور پیچھے ہوں گے، آ کر دیکھیں گے تو ابھی تک دجال نکلا نہیں ہوگا، ایسے ہی جھوٹ بولا گیا تھا۔ اور لیکن اسی جنگ کی واپسی پر ابھی تو جھوٹ تھا، لیکن کچھ ہی واپسی مزید آگے بڑھیں گے، کچھ ہی دنوں میں دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ان سے لڑیں گے۔ اور حدیث کے مطابق یہ دستہ وہ ہوگا کائنات کے بہترین افضل اللہ والوں میں سے ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے آگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب رومی عیسائی لڑیں گے مسلمانوں سے، شام یا حلب یا انطاکیہ میں آئیں گے، استنبول کے قریب، تو وہاں پہ آ کے لڑیں گے،
اور لڑنے میں ایسا سٹائل ہوگا کہ یہاں پہ دمشق کے بہت بڑے اللہ والے، یہ حدیث میں بتایا گیا مدینہ کے بہت بڑے اللہ والے، یہ ان کے خلاف میدان میں اتریں گے، اور جیسے یہ آگے آئیں گے نا تو وہ جو رومی عیسائی ہیں یہ ان کو کہیں گے دیکھو ہماری تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہے، تم درمیان میں ہٹ جاؤ، ہم تو ان کے خلاف باقی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک جنگی قیدی بنا رکھے ہیں، ہم نے ان سے لینا ہے، اپنا مال لینا ہے، معاملہ ہٹانا ہے۔ یہ مسلمان کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مار کھائے مسلمان اور ہم پھر آگے نہ ہوں۔ تو حدیث پاک کے مطابق یہ طبقہ جو ہے یہ بھی زبردست اعلیٰ ہوگا اور یہ اللہ والوں میں سے ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ جو اللہ والوں کا لشکر ہے نا اس وقت یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پہلا لشکر ان کے خلاف لڑے گا، لڑتے لڑتے شکست کو تسلیم کر کے تھک ہار کے پیچھے ہو جائے گا۔ حدیث پاک نے بتا دیا یہ عمل بعد میں ہوگا، آقا کا فتویٰ پہلے ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہوگا جو شکست کو تسلیم کر کے پیچھے ہو جائے گا نا، ان کی توبہ قیامت کی صبح تک قبول نہیں ہونی۔ دوسرا طبقہ یہ لڑیں گے، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے، اور فرمایا یہ شہید ہوں گے، یہ اس وقت کے افضل ترین اللہ والوں میں سے شہداء ہوں گے۔ پھر تیسرا طبقہ وہ آئے گا اور وہ ان کے ساتھ ثابت قدم ہوگا اور مکمل لڑے گا حتیٰ کہ فتح پا لے گا، اور فتح پا کے بہترین قسم کے ان کے ساتھ معاملات چلائے گا، پھر اس کے بعد دجال سے بھی یہ مقابلہ کرے گا، جس طرح کہ ہم نے کل کی حدیث میں ہی پڑھا تھا۔ آخر تک یہ جو جملہ میں نے بولا تھا کہ قیامت کی صبح تک، اس کا مطلب ہے کہ جب تک حق رہے گا، جب تک مسلمان رہے گے، جب تک کہ اسلام رہے گا، اس وقت تک ایک طبقہ ضرور اللہ والوں میں سے ہوگا، ایک طبقہ ضرور ہر دور میں وہ بروں سے لڑے گا۔ پھر دجال کی سواری اور اس کا سٹائل بتایا گیا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دجال کو آتے دیکھو گے، وہ گدھے پہ سوار ہوگا، اور گدھے کا سٹائل بتایا، کہا وہ ایک سفید رنگ کا ہوگا، اور تم دیکھو گے کہ اس گدھے کے 2 کانوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فرق ہوگا، فاصلہ ہوگا۔ گویا آج کے زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے دور کا معاملہ الگ تھا تو گدھے سے سمجھایا ایک سواری، لیکن آج کا دور کیا، کوئی دنیا میں گدھا ایسا ہم نے دیکھا ہے جنگلوں کو ہم گھوم لے جس کے 2 کانوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ گویا ترجمہ یہی ہے نا کہ بھئی جہاز ہوگا، اس وقت کی انتہا کی ٹیکنالوجی ہوگی۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورتی ہے، یہی تو بات ہے آقا کی خوبصورتی، اس دور میں ان کو سمجھایا، آج کے دور میں وہی جملہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، یہ انتہا کی خوبصورتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تھوڑے الفاظوں میں زیادہ بات سمجھانے کا لہجہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا فضلت علی الانبیاء بست، 6 بڑی چیزیں ہیں جو مجھ میں ہیں اور باقی انبیاء میں نہیں ہیں، ان میں ایک چیز یہی تھی کہ بولتا تھوڑا ہوں سمجھاتا زیادہ ہوں۔ اب دیکھو نا، ایک وہ زمانہ کہ جہاں پہ وہ لوگ بلب تک نہیں جانتے، پنکھا تک نہیں جانتے، آج ہم اے سیوں سے بھی متعارف، اور ایک وہ زمانہ جو آج کی ٹیکنالوجی آنن فانن پتہ نہیں کتنے ہم بر اعظم سے ایک دوسرے شہر اور ملکوں میں دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، ایک جملہ ہے، وہاں کے لوگوں نے بھی سمجھا، یہاں کے لوگوں نے بھی سمجھا، یہ خوبصورتی ہے، انتہا ہے، زبردست ترتیب ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی پاور بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ جنات ہوں گے، وہ لوگوں سے کلام کریں گے، حتیٰ کہ دجال کی پاور کا سٹائل کہ اگر وہ حکم کرے گا آسمان کو تو وہ برسائے گا بارش، اگر وہ حکم کرے گا زمین کو تو بالکل ایک چٹیل میدان جو ہو چکا ہوگا وہ ایک لمحے میں اپنی ہریالی اگائے گی، انتہا کرے گی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو سے وہ کہے گا اور لوگوں میری مانتے ہو؟ جی جی مانتے ہیں۔ جو اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا تو حدیث پاک بتاتی ہے اس کی دنیا انتہا ہو جائے گی، یعنی ٹیکنالوجی میں اعلیٰ عمدگی، یہ وہ سب کچھ، تو ایک خوبصورت ترتیب ان کے لیے ہوگی، ان کی زمین ہوگی کہ ہریالی ہوگی، ان کی جگہوں پہ جو آسمان ہوگا وہ بادلوں سے سایہ کرے گا، بہترین قسم کی بارش چلائے گا۔ اگلی حدیث ابو داود شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت حذیفہ کون ہے؟ میں آپ کو اگر یاد کراؤں، ہم نے سیرت کورس میں پڑھا تھا کہ غزوہ خندق کا موقع ہے، انتہا کی سردی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ او صحابہ کی جماعت، تم میں سے وہ کون سا بندہ ہے میں ابھی اس کے ذمہ کام لگاؤں گا، اگر وہ کرے گا نا تو جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو سردی کی انتہا تھی، خوف الگ تھا، اور دشمن مکمل سر پہ ہے، مکمل 10,000 کا لشکر، تو صحابہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا، انتہا تھی۔ تو یہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ جملہ بولا، صحابہ ویسے پڑے رہے، تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور حکم فرمایا حذیفہ اٹھو، حضرت حذیفہ اٹھائے، کہا کہ پہلے اختیار تھا، آپشن،
اب اپلائی ہے ضروری، اٹھو جی نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو حضرت حذیفہ یہ واقعہ خود بتاتے ہیں، یہ جب تابعی ایک بندے تھے اللہ والے، کیونکہ جس نے نبی کو دیکھا صحابی، جس نے صحابی کو دیکھا تابعی، وہ تابعی کہتے ہیں تم حذیفہ اور تمہارے صحابہ کی کیا آنکھ ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی ایک خدمت کی ہے، تم نے نبی کا دور پایا ہے، تو کیوں بہتر تم لوگ ہو، تم نے نبی کے ساتھ تلواریں چلائی، یہ وہ۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا رک جاؤ، تم یہ تمنائیں کر رہے ہو، تمہیں کیا خبر، تم کیا سوچتے ہو، کیا سخت عالم تھا۔ پھر اس پہ یہ بات بتائی کہ تم اتباع کی بات کرتے تھے، وہاں صحابہ خاموش تھے، کتنی تکلیفیں تھیں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپشن تھا، کیونکہ کوئی جائے پھر بھی فرما برداری، کوئی رکا رہے کوئی پھر بھی فرما برداری ہے، نفل کی طرح ہے۔ لیکن جب حکم فرمائے نا حذیفہ اٹھو، تو اب یہ فرض نماز کی طرح ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پورا کرنا ہے، اب انکار حذیفہ نے بھی نہیں کیا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں انتہا کی سردی تھی، ہم ایک دوسرے کے اندر مکمل ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے تھے تاکہ ایک دوسرے کی تپش سے ہم گرمی محسوس کریں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جیسے ہی اٹھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنا، تو فرماتے ہیں میرے اٹھنے پر ایسے لگا جیسے میں حمام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، سردی جو تھی وہ انتہا میں ختم ہو چکی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ ابو سفیان کے لشکر کو دیکھ کر آؤ، اور وہ کیا چال بازیاں اور دو نمبریاں کر رہے ہیں۔ مکمل لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رازداروں میں سے ہے۔ قیامت کی صبح تک آنے والے فتنوں کا انداز نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہے۔ حذیفہ رازدار رسول ہیں، یہ جو حدیث بتا رہے ہیں نا، میں ان کا اس راوی کی میں آپ کے سامنے ایک بطور تعارف رکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بھی ان کے پاس آتے تھے اپنے دور خلافت میں، 22,24,000 مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر کہتا ہے کہ جس جنازے میں میرے دور میں حذیفہ شریک نہ ہوتا عمر واپس آ جاتا۔ کیوں؟ حضرت حذیفہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا رکھا تھا کہ یہ اس دور کے کون سے منافق ہیں، آئندہ کون فتنہ اور فتنی اٹھیں گے، کتنے 4-5 بندے ہوں جن کا ایک بڑا لیڈر ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خبر دی ہے۔ تو میں ان کا ایک اسٹائل اپنا تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا، حذیفہ رازدار رسول ہو، ذرا بتاؤ عمر کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرماتے تھے؟ ہاں عمر تمہارے بارے میں بھی کہتے تھے، تو ذرا بتاؤ نا کیا کہتے تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حذیفہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عمر کو بتائی۔ عمر تمہارے بارے میں عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم اسلام اور فتنوں کے خلاف دیوار ہو۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمر اسلام میں کھڑا ہے نا، فتنہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ دیوار ہوتا ہے تو دروازہ ہوتا ہے، اور دروازہ ہوتا ہے تو کھولا بھی جاتا ہے۔ کہاں؟ کہا یہ بتاؤ کہ پھر جب میں دیوار یا دیوار کا دروازہ ہوں، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کھولنے کا مطلب ہے تبھی موت، توڑنے کا مطلب ہے شہادت۔ تو حذیفہ نے سر جھکا کے کہا کہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو چاہت عجیب تھی نا، کہا یا اللہ میں عمر چاہت کرتا ہوں مجھے شہادت عطا کر، مدینے میں شہادت عطا کر۔ یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس وقت عمر فاروق کا دور ہے، امن ہے، انتہا ہے، مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گڑھ بن چکا تھا کہ اسلام کا، یہاں پہ کوئی دہشت گردی کرے، اور عمر فاروق کے زمانے میں اس کا منہ اور شکل کیا کہ وہ بدتمیزی کرے، تو وہ بالکل امن ہی امن۔ اور جب جہاد کرنا ہے تو باہر جاؤ شہادت لینے کے لیے، اور اگر تم مدینے میں رہتے ہو تو شہادت نہیں۔ تو عمر فاروق کی اللہ رب العزت نے دعا کو اس سٹائل سے قبول کیا ہے، مدینے میں بھی تھے، جہاد بھی نہیں ہوا، اللہ نے رتبہ شہادت بھی دیا ہے۔ مصلی رسول پہ صبح کی نماز میں کھڑے ہیں، ایک دشمن آیا خنجر سے وار اور اللہ کو جان دے دیا۔ تو جب شہادت سے پہلے نا حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ مارنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کہا حضرت کافر ہے۔ کہا الحمدللہ۔ عمر فاروق نے اس انداز سے اللہ رب العزت کے حکم سے حکمرانی کی ہے کہ شکر ہے میرا کوئی مسلمان بھائی نہیں تھا جو مجھ سے تنگ آ کے اس نے ایسا کیا ہو۔ کافر سے تو امید بھی اس بات کی ہے، میرا مسلم 2 نمبری کرے نا، میرا گلہ اس سے ہے۔ امریکہ تو غصاخی ہی کرے گا یار، لائق بچہ ہو نا 98 بھی لے استاد کو لگتی ہے، بھئی تم سے مجھے 100 مارکس کی امید تھی۔ اور جو نالائق ہوتا ہے نا کبھی 40 بھی لے لے تو وہ استاد باہیں پھیلاتا ہے، یار یہ تو آج کمال کرنی تھی، اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، امیدوں کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی عمر فاروق خوش ہوئے، تو پھر بس کچھ ہی دن میں اللہ رب العزت کو جان دی۔ چلو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا مزاج، حذیفہ بتاتے ہیں صحابہ نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ اور ایک بات کے بندے آئے تھے مسجد میں شور ہے، یعنی ایک جمگٹا ہے۔ تو کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جس کے گرد اتنے بندے ہیں؟
تو جس سے پوچھا اس بندے نے یوں حیران ہو کے اسے دیکھا کہ یہ جانتے نہیں ہو یہ کون سی شخصیت ہے؟ بھائی کون سی شخصیت ہے؟ بھائی یہ رازدار رسول صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، بہترین قسم کی انہوں نے حدیثیں بیان کی۔ تو یہاں پہ حضرت حذیفہ اپنا مزاج بتاتے ہیں، لوگ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ حضرت آپ شر کی باتیں کیوں پوچھتے تھے؟ کہ خیر تو خیر ہے نا، پہنچ گئی باقی صحابہ کے ذریعے سے، تو اب شر کون پوچھے گا؟ اور جو وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ تاکہ شر سے بھی تو بچا جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم خیر سمجھ رہے ہوں۔ شر سے اس لیے میں پوچھتا تھا شر کی باتیں تاکہ اس کا پتہ چلے اور اس سے بچوں، قوم کو بھی بچاؤں، تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تشریف نہیں لائے تھے تو وہ شر کا زمانہ تھا، شرک، آپ تشریف لائے ہیں تو یہ خیر کا زمانہ ہے، اسلام، ایک شر شرک پھر خیر اسلام، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل، اس خیر اسلام کے بعد بھی ایک شر ہوگا۔ یا رسول اللہ اب حذیفہ کا اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے لیے پوچھا ہے، صحیح ہے نا، کہ اب ہمارے لیے ایسے مسائل ہیں، یہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل اس خیر اسلام کے بعد، خیر کے بعد ایک شر ہوگا۔ یا رسول اللہ اس سے حل کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تلوار اٹھا لینا، ٹکا کے جہاد کرنا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امارت، یعنی کرسیوں پہ لڑائی ہوگی، میں آج کا ترجمہ کروں ووٹوں پہ، ٹھیک۔ تو یہاں پہ پھر اتنی گھمسان کی لڑائی ہوگی تو صلح نفاق پہ ہوگی، منافقت، مسکراتے چہرے ہوں گے دل میں منافقت ہوگی، اور اتحاد مفاد پرستی پر ہوگا، تمہارے منہ ہنستے ہنستے، تمہاری زبانیں خیر کی باتیں کرتے کرتے تم اندر سے بالکل رذیل ترین اس وقت کے انسان، وہ جیسے کہا جاتا ہے نا لو صاحت اجسامکم، تمہارے جسم تو پلتے گئے، ومارضت قلوبکم، اور تمہارے دل مرض کے اندر مبتلا ہوتے گئے، لکنتم اہون علی اللہ من الجولان، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں تم گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہوگے، صحیح۔ تو یہاں پہ یہ اسٹائل اپنایا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد سے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اتنے بڑے بڑے لوگ ظاہر ہوں گے، ہر ایک طبقوں میں سے بندہ تمہیں دو نمبری، چال بازی، مکاری کی طرف بلائے گا۔ یا رسول اللہ اتنا سخت بات؟ ہاں، ہر ایک بندے کو دیکھو گے شر لے کے گھوم رہا ہوگا، شر لے کے گھوم رہا ہوگا، ابھی تم نے سنا نہیں کہ مبتلا، ابھی تم نے کیا نہیں کہ تمہاری نیکیاں برباد اور گناہ لازم کا معاملہ۔ تو یا رسول اللہ اس وقت کیا کروں؟ دو باتیں دیکھنا، یا تو کوئی ایک اللہ والا تمہارے پاس کوئی امیر ہو، اس کی اتنی اگر تمہیں دکھے، کوئی تمہارے اوپر سردار مقرر ہو اللہ والوں میں سے، تو اس کی صحیح معنوں میں اتباع کرنا، اندھے ہو کے اس کی تقلید کرنا، بات مان لینا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بتایا ظلماً تمہارا وہ مال بھی لے لے، تمہیں پیٹھ پہ کوڑے بھی مارے نا، مار بھی کھانا، مال بھی دینا، اتباع بھی کرنا، اس انداز سے اس کی فالو کر رہا ہوں، اس کو فالو۔ اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی تمہیں بڑا نہ ملے نا، تو پھر درخت کے قریب چمٹ جانا اور اپنے آپ کو اسی حالت میں موت دے دینا، بس تمہاری حالت اس حال میں موت ہو کہ تم کسی کے سپورٹر ووٹر نہ ہو، تم کسی کی بات کو لینے والے نہ ہو، تم کسی کی بات کو ماننے والے نہ ہو، تمہارا ایک جملہ پھر پتہ نہیں ہے، تمہارا صاف دل ہوگا، اگلے دو نمبر ہوں گے، تم صاف کو وہ استعمال کریں گے، تو معاملات بالکل بگڑ جائیں گے۔ اس لیے میری تمہیں یہی نصیحت ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ خیر حذیفہ کو رکے نہیں، یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر گھوڑا بچہ جنے گا، گھوڑا بچہ اس کا پیدا ہوگا، یہ بچہ ابھی پیدا ہو کر اتنا صحت میں نہیں ہوگا کہ اس کی سواری کی جائے کہ قیامت آ جائے گی، تو اس وقت کے لوگوں تک کا بھی اسلام زندہ باد۔ تو پھر یہ جو ہوگا، اس لیے تو اس زمانے کو جو پائے خیر میں رہے، ترتیب اچھے طریقے سے چلائے۔ حضرت یہ آخری حدیث ہے فتنے کے حساب سے، تو یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بڑی بہترین جلیل القدر اعلیٰ قسم کی صحابیہ رسول ہیں، ان کے پاس چند ایک بندے آتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک بات تو بتائیں۔ جی، تابعی آتے ہیں، کہا کوئی ایسی حدیث مزیدار قسم کی آپ سنائیں کہ جو آپ نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ وہ مجلس جس میں آپ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہو، وہ ذرا بتائیے۔ کہاں بہترین قسم کی میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے، لمبی حدیث ہے، یہ 3 صفحے تو میں لے کے بیٹھا ہوں،
تو مسلم کی روایت ہے. یہ حدیث 4-5 لائنوں کی بھی ہے, تھوڑا مختصر واقعہ. اور کل جو میں نے اشارہ کیا تھا تمیم داری رضی اللہ عنہ کی بات. تو حضرت فاطمہ بنت قیس میرے خیال میں یہ بھی انتظار میں بیٹھی تھی کوئی پوچھے صحیح. کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے تفصیل بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابن مغیرہ سے شادی کی اور اس بدلے میں وہ جہاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے, شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد میرے ساتھ 2 قسم کے صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. نمبر 1 عبد الرحمن بن عوف, یہ بھی بڑے امیر اور بہترین قسم, فینٹسٹک قسم کے صحابہ ہیں. خربوں گنا ان کا تو صرف سونا تھا. ٹھیک ہے, ساکوتا آج تھوڑے یا نوٹ لے کے قوم نے ولا دیتا نا, انہاں کو مکمل اصل ایکچول ریئل نیچرل کرنسی سونا آئی. ٹھیک, تو ان کا بھی پیغام آیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے حضرت زید بن ثابت, ان کے حضرت زید بن حارثہ, ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ان کا پیغام آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے فاطمہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یعنی تمہارے پاس اب ایک خامد کے شہید ہونے کے بعد تمہارے پاس 2 نکاح کے پیغام آئے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ جو مناسب سمجھتے ہیں نا, آپ کی ہاں میری ہاں ہوگی, آپ کی نہ میری نہ ہوگی. اطاعت کی بھی انتہا دیکھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم نے عدت گزارنی ہے نا, تو عدت گزارو. یا رسول اللہ کہاں پہ گزاروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک مالدار عورت تھی حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر چلے جاؤ اور اس کے پاس عدت گزارو. تو یہاں پہ اس نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا نہیں یہاں پہ نہ جاؤ. یا رسول اللہ اس کی وجہ کہ یہ امیر ہے اور اس کے ہاں بہت مہمان آتے ہیں, اور بہت مہمانوں کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ بے پردگی ہو. تم اس طرح کرو, عبداللہ ابن مکتوم, ام مکتوم, یہ نابینا صاحب ہیں, اس کے پاس جا کے عدت گزارو. تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں یہاں پہ عدت گزار چکی تھی. عدت کے گزارنے کے بعد ایک صحابی رسول نے آواز لگائی, او لوگو, او اصحاب پیغمبر کی جماعت, اکٹھے ہو جاؤ نماز کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشلی آج بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اکٹھے ہو گئے. تو یہاں پہ میں بھی جمع ہو گئی, کیونکہ عورتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی. آج کے فتنے کی وجہ سے یہ بات روکی گئی ہے, اور حدیث پاک اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. تو آج زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھے. حدیث پاک ایک طرف یہ بھی ہے کہ عورت کی وہ نماز جو باہر پڑھے اور اندر پڑھے, اندر کی نماز باہر کی نماز سے افضل, اور جو اندر برآمدے میں پڑھے اور ایک کمرے میں پڑھے, کمرے کی نماز برآمدے کی نماز سے افضل ہے. صحیح ہے. تو فتنے کی وجہ سے کسی ایمیں نہ ہوئے او آمانتا وقت کھاتا ہی خراب ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ اس وقت عورتیں تھیں, تو جہاں پہ مرد صحابہ آگے ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے لیے, تو عورتیں صحابیات بھی آگے ہوئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی, صحابہ اٹھنے لگے, نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو صحابیات جہاں پہ بیٹھے ہیں صحابہ بھی بیٹھے ہیں. اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد, مسکرا رہے ہیں, حضرت فاطمہ بنت قیس ساری بات کی بتانے والی ہیں. تو یہ مسکرا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر یاد ہونا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ دجال ہے, یہ انداز ہے, یہ ترتیب ہے, اس کے یہ کام ہوں گے. جی اصل آپ نے الگ الگ موقع پہ الگ الگ باتیں کی ہیں ہمیں دجال کے حوالے سے. فرمایا کہ یہ ابھی تمیم داری آئے ہیں, یہ نصرانی تھے, اور یہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے قصے میں یہ سنایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قصہ سنا, خوش ہوئے, تو اب صحابہ کو سنا رہے ہیں. گویا وہ بات جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے, یہ ریئل آبزرویشن, یہ مکمل مشاہدہ کر کے آئے ہیں حضرت تمیم داری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی سے صحابہ کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری کہتے ہیں ہم 30 لوگ تھے, اور ہم لوگ ایک لخم اور جزام قوم کے چند ایک بندے تھے, 30 لوگ. تو یہ بھی میرے ساتھ ہے. تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم سمندر کی سیر کو اپنے کام کو نکلے, تو وہاں پہ کام کے نکلنے پر ہم بھٹک گئے. 1 مہینے تک ہم سے سمندر کھیلتا رہا. حدیث کا اسٹائل ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جہاں پہ لے جانا چاہا ہمیں لے کر گیا, کہاں لے گیا اللہ ہی جانے, لوکیشن کلیئر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جزیرے پہ جا کر ہم رک گئے. تو پھر اس کے بعد چھوٹی سی کشتی کا انتظام کیا, پھر آگے بڑھے. تو وہاں پہ ہمیں ایک عجیب الخلقت ایک بندہ ملا, اور اس کے اتنے عجیب بال تھے, نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے, آگے کا کیا ہے اور پیچھے کا معاملہ کیا ہے. تو ہم نے اسے کہا تیرا ناسو تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. جساسہ عربی میں جاسوس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ اچھا, وہ تمیم داری کہتے ہیں میں مزید اسے سوال کرنے لگا. یہ سارا قصہ نبی علیہ السلام صحابہ کو بتا رہے ہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ میں پوچھنے لگا تو اس نے روک دیا, کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی نہ میں تم سے کچھ پوچھوں گی.
رہ گئی بات تمہاری ایک یہاں پہ لجاجت کی کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، تو تمہیں میں ایک انسان کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہی تمہیں بتائے گا کہ کیا معاملہ ہے اور کیا معاملہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ وہ ہمیں مزید ایک عجیب الخلقت انسان کے پاس لے کر گئی، اور وہاں پہ وہ بڑے قد کا آدمی تھا، وہ اتنا بڑا اور اتنا عجیب تھا کہ وہ سخت جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور اس کے رانے اور ٹانگیں لوہے کے ساتھ آئرن بندھی ہوئی تھی مکمل۔ اور اس نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کیا ہے، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم میری معلومات پہ قابو پا لوگے۔ اس سے اشارہ یہ تھا کہ اب میں تمہیں سب کچھ اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھے خبر دو کہ تم کون ہو۔ تو اس نے سب سے پہلے دجال نے پوچھا کہ ایک بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ بیسان ایک جگہ ہے، وہاں پہ کیا وہ باغ پھل دے رہے؟ کہا بہترین طریقے سے تمیم داری نے کہا پھل دے رہے، وہ پھل دیتا ہے، ہم اس سے کھاتے ہیں، بڑا نظام چلتا ہے، تجارت اعلیٰ ہوتی ہے۔ کہا اچھا۔ کہا کہ ایک وقت یاد رکھنا یہ پھل دینا بالکل چھوڑ دے گا۔ اچھا آ گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسا ہے؟ تو کہا تم مجھے بتاؤ کہ کس حوالے سے اس کی خبر پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ کیا اس کا پانی اعلیٰ ہے، تھوڑا ہے، کم ہے، کیا ہے؟ کہا بہترین قسم سے پانی ہے، اس کے پانی کا سٹائل تو اتنا ہے کہ وہ باقی زمینوں کو بھی سیراب کرتا ہے، باقی زمینوں کو بھی وہ پانی دیتا ہے اور اس سے بھی کھیتیاں اگتی ہیں۔ کہ یاد رکھنا عن قریب وہ بھی ختم ہو جائے گا، اتنا کہ بالکل خشک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا، یہ شام کے علاقے میں سے ایک ہے۔ تو کہا کہ اس کے بارے میں بتاؤ۔ کہا وہ بھی بہترین طریقے سے اپنے شان کے ساتھ آب و تاب سے جاری اور ساری ہے۔ کہا یاد رکھنا یہ بھی عنقریب خشک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایک امیوں کے نبی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ آ گئے ہیں؟ کہا وہ تو تشریف لے آئے ہیں اور وہ مکہ سے مدینہ تک ہجرت بھی کر چکے ہیں۔ کہا اچھا۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ابتدا میں عرب نے بات نہیں مانی۔ کہا اچھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ کہا ان کے ساتھ جنگ کیا اور جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب آئے ہیں، سیرت میں پڑھ چکے ہیں کتنی انداز سے منہ کی کھائی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا اب پورے عرب پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا غلبہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اب دجال کی بات سنو۔ تو دجال نے کہا کہ یہ بات عرب کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نبی کی اتباع کر لیں۔ ہے دجال کام دیکھو، چلو ایک جملہ تو اس سے خیر کا ملا کہ اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے بہتر ہے کہ اتباع کر لیں وہ۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں۔ دجال اصل میں دجل سے نکلا ہے، دجل کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب، فراڈ فریب، اور دجال کا مطلب ہے وہ ایک ایسا بندہ جو بس اس پہ انتہا ہو، ختم ہو، 2 نمبری کی۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا جاؤں گا اور دنیا میں 40 دن رہوں گا، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو سنایا تھا نا میں نے آپ کو کہ وہ 40 دن رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، وہی اسٹائل بتا رہا ہے کہ میں 40 دن دنیا میں رہوں گا، ہر بستی میں گھوموں گا، ہر جگہ آؤں گا اور جاؤں گا، کوئی وہ قریہ بستی نہیں ہے جہاں پہ میں نہ گزروں، اور سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ تو مکہ تو شہر ہے، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دجال نے یہی لفظ بولا کہ طیبہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمیم داری نے بھی نبی علیہ السلام کو سناتے وقت یہی لفظ بولا کہ طیبہ، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی بتاتے ہوئے یہی لفظ بولا کہ مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ وہی اسٹائل دوبارہ اپنا بتایا کہ 2 وہ فرشتے ہوں گے، ماریں گے، اگر آؤں گا تو وہ پیچھے مجھے دھکیلیں گے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی تھی، یوں منبر پہ تیز سے مار کے ارشاد فرمایا، سنو لوگو، وہ طیبہ سے مراد یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت مثبت جوش میں آئے ہوئے ہیں کہ دیکھو یہ میری بات اس سے مماثلت کاری ہے، میں نے کہا تو اس نے بھی مانا، میں نے کہا تو اس نے بھی مانا۔ تو کوئی اللہ رب العزت نے جو اس کو اختیار دیا نا، وہ بھی ترتیب آرام سے چلی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ تو یا اصلہ اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ کسی مشرق کے جگہ میں ہے، وہ کسی مشرق کی جگہ سے ہے، وہ کسی مشرق کی جگہ سے، الگ الگ حدیث ہے، اس کی لوکیشن واضح طور پہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنی ہے۔ یہ اس کے فتنے ہیں، الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اب تھوڑا سا ایک آخری ٹاپک ہے جو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، وہ ہے دجال سے بچو۔ ارے اتنا جو سخت ہوگا دلوں میں تو اتر آئے گا، صرف دیکھنا فتنے میں جو مبتلا، سننے پر ہم بالکل 2 نمبر ہونے کے قریب ہو جائیں، تو اس سے بچاؤ کا معاملہ کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے، مسائل بتاتا ہے تو حل بتاتا ہے، اگر بیماری بتاتا ہے تو علاج بتاتا ہے۔ آؤ
اب تک کی بیماری ہے، فتنے ہیں، دو نمبری ہے، چال بازی ہے، یا اصلہ اب حل بھی بتائیے۔ سنیں، بخاری کی روایت ہے، پہلی حدیث اس کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے دیکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دجال سے، اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت سے دعا۔ اے عائشہ ذرا بتاؤ کیسے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اگر وہ آ جائے، یا اللہ اپنی امن میں رکھنا، یا اللہ معاملات اوپر نیچے نہ ہوں۔ یہ اور اس جیسے بہت لمبے لمبے حدیث بھی ہیں عربی کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے۔ اگلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری کی روایت ہے دوسری، یہ بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتنہ دجال سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ رہے تھے۔ تو جس طرح ہم یہ آخر میں دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ دعائیں یاد کریں، ان کو بھی اپنی دنیا کے اندر وہاں پہ شامل کر لیں، تو یہ بھی ایک خوبصورتی میں سے ہوگا۔ اب ذرا یہاں پہ تیسری حدیث مسلم کی روایت ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ سورۃ کہف کے حوالے سے، سورۃ کہف زمانہ دجال، ٹیکنالوجی، فتنہ اور اس سے بچاؤ، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی آپس میں ربط ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، یہ اس وقت کی سورۃ کہف بتائے گی کہ کیا ربط ہے، یاد رکھنا۔ کیسے؟ میں کہتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے قرآن میں دی تو ہیں، مزید ایڈونچر، مزید تسخیر، مزید ابھرے گی اپنے موقع پہ۔ اب ذرا میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرو، اور سنو جو شخص قبول نہیں کرتا میں اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا کأنہ یصعد فی السماء، میں اس کا سینہ ایسا تنگ کر دیتا ہوں جیسا کہ یہ آسمان کو اڑ رہا ہے، چڑھ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو آسمان پہ چڑھتا ہے نا، اوپر کو اڑتا ہے، تو پھر اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی نے بتایا، PIA نے بتایا 35,000 فیٹ بلندی سے اوپر ہو جائے نا تمہارا جہاز، تو مصنوعی آکسیجن کی ترتیب چلائی جاتی ہے۔ آیت اس وقت کی ہے کأنہ یصعد فی السماء، ٹیکنالوجی کے دور پہ دیکھی آج جا رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یوں کچھ ہے، وہ کیا اس وقت کے مومنین جانے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ اپنی اگلی نسل کو یہ چیزیں دینا کہ لے لو، صحیح ہے۔ تو مسلم کی ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو ارشاد فرماتے ہیں نا، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو تم حفظ کر لو اور یہ فتنہ دجال سے محفوظ رہو گے۔ اور جو مسند احمد کی روایت ہے، ابو دردہ فرماتے ہیں اس حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ جو سورۃ کہف کی آخری 10 آیتیں ہیں تم اس کو حفظ کر لو۔ تو گویا میں ابھی یہ آپ کے سامنے آپ ذہن میں رکھتے ہیں، کبھی 3 آیات آئیں گی، کبھی حفظ کرنا آئے گا اور کبھی تلاوت کرنا آئے گا، صحیح ہے۔ تو آخر میں اس حوالے سے میں آپ کو خلاصہ دے دوں گا، تو یہ صرف آپ حدیثیں سنتے جائیے۔ تو یہاں پہ کیا، پہلی 10 آخری 10 اور کام کیا یاد کرو۔ اگلی چوتھی حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھی کرو، یا اصلہ فائدہ فتنہ دجال سے محفوظ میں رہو گے۔ پہلی 10 تھی، کام یاد کر رہا تھا، اب 3 ہے، کام پڑھنا ہے، صحیح۔ تو یہاں پہ یہ ترتیب ہے۔ پانچویں حضرت ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظہور دجال تم لوگ سنو، تو کوئی لوگ ہوں گے وہ سنیں گے، تو اس کے فتنے میں نہ آنا، یا اصلہ اتنا سخت فتنہ ہوگا ہم تو ایمان والے ہم تو نہیں آئیں گے، فرمایا ایسا عالم نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اتنی مشتبہ چیزیں، اتنی ایمان اور کفر کے درمیان میں اس نے ایسا گڑبڑ کر رکھا ہوگا نا، ایک سادہ بندہ کہے گا یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اس کے اندر آ جاؤ، تو مبتلا ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے اس چیز کی حفاظت میں آنا، سمجھنا، اس وقت کے اللہ والوں کے ساتھ رہنا، صحیح۔ تو یہاں پہ یہ اشارہ کیا مل رہا ہے؟ سادہ بہک جائے گا۔ اس سے پتہ چلا سادوں کو چاہیے کہ اللہ والوں کا ہاتھ تھام کے رکھے، فائدہ یہ جہاں جائیں گے لے جائیں گے۔ 6 نمبر حدیث ابو داؤد شریف کی روایت، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں، اور قتادہ سے روایت ہے کہ آخری 10 آیتوں کو محفوظ کر لو، فتنہ دجال سے محفوظ رہو گے۔ 7 نمبر اس حوالے سے حدیث ہے السلسلۃ الصحیحہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابتدائی 10 آیات کو تم حفظ کر لو، اللہ رب العزت تم سے معاملے کو بچا لیں گے دجال کے۔ 8 نمبر حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ السلسلۃ الصحیحہ میں ہے، آدھا حصہ میں آپ کے سامنے حدیث کا بیان کر رہا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آخری 10 آیات ہیں
تو اگر تم یہ پڑھ لو نا دجال تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگلی 9ویں نمبر حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو داود نے بھی اپنی حدیث پاک میں اسے نقل کیا ہے۔ یہ ترمذی، ابو داود، بخاری، مسلم، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ حدیث پاک کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، صحیح ہے، اور اتنی 2 4 جلدیں رات 12 تک ہم پڑھتے تھے اپنے اساتذہ کے پاس، عالم بننے کے 8ویں سال میں یہ پڑھائی جاتی ہیں مکمل۔ اس کے اندر جنت کا چیپٹر ہے، جہنم کا چیپٹر ہے، دن رات کے کھانے پینے، لین دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سردی گرمی، تمام تر معاملات کا چیپٹر ہے، صحیح ہے۔ تو وہاں پہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد وہ کوئی نبی تم لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہو اور اس نے دجال سے قوم کو نہ ڈرایا ہو، اتنا سخت فتنہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد تعارف کرایا، پھر فرمایا کہ تم دیکھو 2 قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم کے لوگوں کے پاس دجال ضرور آئے گا۔ نمبر 1، جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دجال کو دیکھے گا، یعنی یا تو صحابہ کے دور میں آئے گا، جو اگر اس دور میں نہ آیا نا تو اگلا وہ دور جنہوں نے میری باتوں کو کسی دوسروں کے ذریعہ سے کانوں سے سننا ہے اس تک آئے گا، یعنی یا تو جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے پاس آئے گا، یا بعد کے زمانے میں ان کے کانوں تک میری حدیثیں پہنچے گی اس تک آئے گا، تو فتنہ ہوگا، خیال میں رہنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اس وقت پھر ہمارا حال کیا ہوگا جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد کے لوگوں پر آئے گا، اس وقت تو پھر آپ بھی نہیں ہوں گے ہم میں۔ تو فرمایا تمہارا حال اس وقت یا اس جیسا جیسے اب تم سینوں میں ایمان لے کر بیٹھے ہو، یا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا، میں آپ کو خلاصہ بتاؤں دجال کے حوالے سے، وہ یہ ہے جو بچنا چاہے گا نا بچ لے گا، ہاں جو مستی میں ہے، 2 نمبری میں ہے، چال بازی میں ہے، آنکھ کی لذت ہے، کانوں کے مزے ہیں، جسم کو آرام سکون پہنچانا چاہتا ہے، ذلیل ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے، ایمان تو تم بچا لو گے لیکن سختی کے ذریعے سے، تکلیف سہنی پڑے گی، پہاڑوں پہ جانا پڑے گا، ٹیکنالوجی چھوڑنی پڑے گی، اس قسم کی آسانیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ایمان سب سے زیادہ محبوب ہے نا تو یہ ایمان دوبارہ جنت بنا دے گا، پھر مزے کرے گا، صحیح ہے۔ 10ویں نمبر حدیث ہے مسند احمد، یہ بھی حدیث پاک کتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اتحیات پڑھتے پڑھتے آخری سٹائل میں آئے نا دعا کے موقع پہ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یا اصلہ کون سی؟ نمبر 1 عذاب جہنم سے، نمبر 2 عذاب قبر سے، نمبر 3 موت کے فتنے سے۔ موت کا فتنہ ہوتا ہے، ایک تو موت ہے، ایک فتنہ ہے موت ہے۔ کیا مطلب؟ موت سب پہ آنی ہے، فتنہ موت یہ ہے کہ یہاں پہ مر رہے ہو اور دوسری طرف شیطان بہکار رہا ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہاں کی نمازیں یہیں چھوڑ جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہاں کے روزے یہیں پہ رہ جائیں، صحیح ہے نا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ آیت کی برکت یہ ہے کہ انسان کو مرتے ٹائم یا کلمہ نصیب کرائے گی یا انشاءاللہ ایمان پہ موت دے گی۔ تو یہ تو الحمدللہ میری عادت ہے، میں ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہوں، غالباً سورۃ یوسف کی آیت ہے، یوسف کی آیت ہے، تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ یہ میں بہت ڈرتا تھا یار، تو پھر میں نے کہیں پہ یہ دیکھا، سنا، پڑھا یا کسی سے جانا، تو میں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور ایک آپ کو میں ایک مثبت انداز بتاؤں، الحمدللہ اب وہ ڈر خوف نہیں ہے۔ تو یہ آیت کی ایک برکت ہے، ٹھیک، یوسف علیہ السلام کی دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہے بھائی، تو یوسف علیہ السلام، بلکہ اس صورت کے بھی کافی فضائل ہیں، کبھی انشاءاللہ اپنے موقع پر۔ تو یہ ایک ترتیب۔ اب ذرا اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ کبھی 10 آیات کی بات ہے اور کبھی 10 آیات کے پہلے کی بات ہے، کبھی 10 آیات کی آخری کی بات ہے، کبھی 10 آیات کو حفظ کرنے کی بات ہے، کبھی 10 آیات کو پڑھنے کی بات ہے، کبھی 3 آیات کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بطور خلاصہ دینے لگا ہوں، ایک حدیث کو لو دوسری کو چھوڑو، مومن کی شان نہیں ہے۔ میں آپ کو خلاصہ دوں، پہلی بھی 10 آیات، آخری بھی 10 آیات، اسے ہم حفظ کر لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، تو گویا جو حدیث پہلی بتا رہی ہے تو پہلی بھی پڑھ لیا، اور جو حدیث آخری بتا رہی ہے وہ بھی پڑھ لیا، تو خیر سے مومن خالی نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب کوئی سوالات کی ترتیب ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو روم کی جنگ آپ نے فرمایا ہے، یہ اس کو غزوہ ہند بھی کہتے ہیں یا غزوہ ہند کی کوئی الگ؟ نہیں، غزوہ ہند کی الگ ترتیب ہے، تو جس کے اندر جو مشرکین ہوں گے ان کی ایک ترتیب ہے، کیونکہ حدیث پاک نے 2 قسم کے لشکروں کی بات کی ہے۔ ایک تو وہ لشکر ہے کہ جو غزوہ ہند کرے گا، اور دوسرا وہ لشکر ہے جو دجال یا اس جیسے فتنوں سے لڑے گا، اور عیسائیوں سے بھی لڑے گا۔ تو حدیث پاک نے خوبصورت سٹائل بتایا تھا کہ ابو ہریرہ بھی درمیان میں بیٹھے تھے کہ میری قوم کا ایک حصہ وہ مشرکوں سے لڑے گا، غزوۃ الہند، اور بہترین قسم کی جنگ ہوگی، زنجیروں میں جکڑ کے
رسوا و ذلیل کر کے ان کو گھسیٹ کے لے کر آئیں گے۔ اور سنو، یہ واپس یہ پورا کا پورا جو لشکر ہوگا نا، مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابھی تم خوشخبری سن لو، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور جب یہ واپس آئیں گے نا تو یہیں پہ پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ اسلام یا امام مہدی کی وہ ایک ترتیب بن چکی ہے۔ تو یہاں پہ پھر اس کے بعد ابو ہریرہ بیٹھے تھے، یا رسول اللہ، تو پھر کیا خیال ہے کہ اگر میں ان میں ہوا تو سب سے پہلے غزوۃ الہند کروں گا، پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا ان کی طرف اور حضرت عیسیٰ کو بتاؤں گا میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ مسکرائے نبی اسلام کا بہت دور ہے، بہت دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غزوات کی الگ ترتیب ہے، مکمل لڑائیاں ہوں گی اور جنگ ہوں گے اور کافی خون ریزی ہوگی، خون ریزیوں کی تو انتہا ہے بھائی۔ تو ٹیکنالوجی ہے، کل تک تلوار تھی، ایک ضرب ایک بندے کو مارتا تھا، آج تو بم ہے، ایک پن کا نکالنا پورے محلے کی بربادی کر دیتا ہے۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ بالکل قریب ہے فتنہ دجال۔ جی، جیسے آپ نے فرمایا واٹر سپورٹر اور اس طرح کی ترتیب جو ہے اور جو ان کی وہ ہے منافقت ہے، جی، تو کیا اس ترتیب میں ہمیں اب کسی کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات کہ میں نے جو یہ کہا ہے نا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ فتنہ دجال فتنہ قریب ہے، ہاں فتنے تو اب بھی ہیں، فتنے ہم میں کیا ہے وہ تو پہلے بھی ہیں، لیکن اس فتنے کو ہی ہم دجال کہیں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو واٹر سپورٹر کی بات کی ہے، یہ بطور میں نے آپ کو سمجھانے اور مثال کی ہے، ٹھیک۔ اور اس میں تیسری بات کہ ہم اس میں ساتھ کس کا دیں یا نہ دیں، دیکھیے ووٹ بذات خود برا نہیں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ یہی ووٹ کسی اللہ والوں کو بھی اسمبلی میں بھیج سکتا ہے، یہی ووٹ کائنات کے رذیل ترین انسانوں کو بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اس میں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ترتیب دیکھیں کہ کون اللہ والا ہے، کون بہتر ہے، یا کون جو ہے نا اندھوں میں کانا راجا، کون کچھ گزارے کہے کہ چلو یار وہ باقیوں سے ہٹ کرے۔ آپ دیکھو کس کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے، آپ محسوس کرو کس کے سر پہ داڑھی ہوتی ہے، آپ محسوس کرو کہ کون ممبر والا ہوتا ہے، آپ محسوس کرو کہ کون ختم بخاری بھی کراتا ہے اور دوسری طرف ممبر اور دوسری طرف پاکستان کی قومی ممبر میں بھی بیٹھتا ہے۔ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو ایک طرف دیکھو تو رمضان میں وہ آپ کے قرآن پاک کا ختم بھی کرواتا ہے، تراویح خود امام بن کے، اور وہ دوسری طرف ممبر میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے حق کی بات لڑتا ہے۔ تو اس انداز سے ان کے معاملات کو دیکھو، کردار کو دیکھو، پھر یہ چیز کو آپ دیکھ کر پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہو، ووٹ دو۔ اور ووٹ دینے میں ایسے نہ دو کہ چلو یار یہ نلکا لوا دیتا ہے، بغیرتی ہے بھائی، صحیح ہے نا۔ تو یہ خود کام بتا رہے ہیں، یعنی کام ووٹوں سے پہلے ہوتے ہیں، احساس کی ایکسپائری ڈیٹ ووٹ کے آخری دن تک ہے، صحیح ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا کام ہمارا پہلے اللہ یہ میری نوکری لوائی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ قوم میں وہ بندہ مجرم ہے، یاد رکھنا، 2 نمبر وہ کام کر رہا ہے، تو اگر تمہارے ایک ووٹ نے اسے بڑھا دیا، بنا دیا، تو وہ کرے گا 2 نمبری، حصے دار تم بھی ہو اپنے ایک حصے کے حساب سے، اس لیے سمجھنا چاہیے۔ آپ کی تینوں ایک سوال کے تینوں حصوں کو کلیئر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ قد کے بارے میں کل آپ فرما رہے تھے کہ اس کی قد جو ہے نا دجال چھوٹی ہوگی، آج جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی جسامت والا بندہ ملا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا، حدیث پاک نے کئی ایسی ایک چیزیں ہیں جس کے بارے میں الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یا تو ایک بات کمزور ہوتی ہے چھوڑ دینی چاہیے اور دوسری کو لینی چاہیے، یا اس میں دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ الگ الگ موقعوں پہ وہ الگ الگ بات ہوتی ہے۔ تو جو تمیم داری نے دیکھا تھا نا، وہ اس وقت کے دجال کو دیکھا تھا، صحیح۔ اور جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور لوگوں یاد رکھنا کہ وہ پستہ قد کا ہوگا، پستہ قد کا ہوگا، تو وہ بعد کے آنے والے معاملات ہیں۔ گویا اب میں اگر ان 2 حدیث کو جمع کروں تو ممکن ہے کہ رب تعالیٰ نے ابھی اسے زور دے رکھا ہے اور دوسری طرف جکڑ بھی رکھا ہے، اور پھر جب وہ آئے گا تو وہ کمزور اور نیچا ہوگا۔ یا یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ آئے گا بڑا بڑا ہو کر، پھر ہر آتا دن جس طرح اس کا دن گھٹتے جائیں گے تو گھٹتی جائے، پاسبلٹیز ہیں، ممکنات میں سے ہے۔ تو پہلا جواب زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ دیکھیں نا، اگر اس وقت کی حدیث کو ہم دیکھیں کہ دجال کیسا ہوگا، وہ تو جکڑا ہوا بھی ہے، نیچے کی جگہ لوہے سے، اوپر کی جگہ یہ جو اس کے بازو ہیں اس کے گردن کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو یہ والے معاملات اور ہیں اس وقت کے، اور اب کے معاملات اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کے جب حدیث پاک تو اس کے بہت سارے اختیارات بھی بتاتی ہے، بنجر زمین سے گزرے گا تو ہریالی، اور دھوپ والی جگہ سے گزرے گا تو بادل بادل اور بہترین قسم کی بارش۔ اس وقت کے اختیارات اور ہیں، ممکن ہے قد اور ہو۔ تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ان کے ساتھ 30 آدمی اور بھی تھے، تو کیا ان 30 آدمیوں نے انہوں نے بھی دیکھا تھا دجال کو؟ یا جب گئے ہیں تو دیکھا ہے اکٹھے جیسے؟ یہ ان کی صراحت وضاحت حدیث سے نہیں بتائی، جو خاص طور پہ واضح طور پہ بات ہے نا وہ تمیم داری کی ہے، اور تمیم داری یہ نصرانی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور دیکھو صحیح حق غیر بھی جانتا ہے،
صحیح ہے. اور اس وجہ سے دجال دے موجو کی خیر دی گال لکھ لی کہ بہتر ہے کہ عرب والے واسطے نبی علیہ السلام دی گال مان گئے نے. تو اگر کوئی کہے نا کہ یہ بھی ایک پہیلی کے طور پہ کہ دجال کون سی ایسی بات ہے جو دجال میں بھی ایک بات خیر کی ہے، تو جواب یہی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں خیر ہے، اور بات سچ ہے. جیسے قرآن پاک پہلا پارہ آخری آیات رکوع اور دوسری سورۃ البقرہ، اس میں اللہ رب العزت نے نصرانیوں اور یہودیوں کی بات ارشاد فرمائی کہ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودیوں نے نصرانیوں کو کہا کہ تم حق پہ نہیں ہو، اور نصرانیوں نے یہودیوں کو کہا کہ تم حق پہ نہیں ہو. اللہ رب العزت نے کہا تم دونوں سچ بولتے ہو. صحیح ہے، یعنی تم جو کہہ رہے ہو تم حق پہ نہیں ہو، ہاں تم حق پہ نہیں ہو، اور جو تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ یہ حق پہ نہیں، یہ بھی حق پہ نہیں ہے. کون ہے؟ مسلمان حق پہ ہیں. صحیح. اچھا آپ نے وہ اونٹوں کی کیا چیز بتائی کہ یہاں وہ رپائی کر رہی ہوگی؟ اونٹوں کا حوض بتایا گیا ہے. اب اس وقت آج کل کے طبیلے اور 1450 سال پہلے کے طبیلے کو ہم دیکھیں نا، آج کل تو بڑے خوبصورت اسٹائلش قسم کے طبیلے ہیں، بڑے ٹریکٹر آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتے ہیں. کیا ہوگا اس وقت اللہ جانے. ہاں یہ ہے، حدیث نے یہ بتایا کہ سور پھونکا جائے گا نا، وہ بندہ پہلا ہوگا، اور گویا دیہات سے آواز شروع ہوگی، گویا دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے، اندازہ ہے یہ. اور وہ ایسے گردن ٹیڑھی کر کے اسے سنے گا، اور وہ وہیں پہ لام لیٹ تھی. ویسے گھوڑے کا بچہ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کا بچہ ہوگا جو مطلب کہ سواری کے قابل ابھی نہیں ہوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. تو کیا یہ کوئی مثال ہے یا واقعتاً ایسی ہے؟ اچھی بات ہے آپ کا سوال. میں نے بھی جب مطالعہ کرا تو یہ ذہن میں بات آئی. اس میں حدیث پاک ہمیں گھوڑے کی اولاد، گھوڑے کی نسلیں، یہ وہ اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہی. اس میں آپ کو وقت کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ محسوس کرو کہ ایک گھوڑا بچہ جنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اتنا قابل نہیں ہوگا کہ وہ اتنا مضبوط ہو سکے کہ اس کی کمر مضبوط ہے، بڑا ہو چکا ہے، اور اس کو سواری کے قابل بناؤ، اس سے پہلے قیامت آئے جائے گی. تو ممکن ہے کہ مثال کی طرف اشارہ ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اور انہونی ہو کہ گھوڑا بھی بچہ جنے گا، کہ قیامت کی نشانی میں یہ انہونی ہو جائے. نہیں، گھوڑے کا مطلب گھوڑی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہوتی ہے نا. آپ چونکہ آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں عربی میں، جس کے اسم کے آخر میں تن، جیسے کہ عائشۃ، فاطمۃ، عالمۃ آئے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مؤنث. ٹھیک ہے، لیکن ایک لفظ ہے عربی میں حامل، جو پیٹ والی ہو نا اس کو حاملہ کہتے ہیں، لیکن کتابوں میں کئی جگہ لفظ حاملہ کی بجائے حامل لکھا ہوا ہے. یہ مذکر کا لفظ ہے، بولا عورتوں پہ گیا ہے. تو اعتراض ہوا کہ جناب یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے تائے تانیث نہیں لگائی، تائے مؤنث نہیں لگائی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ یہ کام ہوتا ہی صرف مؤنث کا ہے، تو فلہذا اس پہ آپ کو تشبیہ یا ادھر ادھر ذہن نہیں جائے گا. تو یہ دونوں قسم کے لفظ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اشارہ یہی تھا، گھوڑے سے مراد یہ کہ گھوڑی اس کی میسکولر فیمینن. جی حضرت. ایک سوال ہے جی اساں ماشاءاللہ بزرگوں کو سنا ہے خاص کر کہ تھوڑا ہی موضوع پر ہٹ کے اسی، لیکن چونکہ مطلب بہت زیادہ خواہش نہیں پہ کہ دوستوں کو پتہ لگا کہ اصل قصص الانبیاء مطلب پڑھا ہے شیطان ہے نا، شیطان انہیں بہت زیادہ عبادت کی تھی، لیکن مطلب کہ اللہ نے حکم دیتے ہیں سجدے دا، تو سجدے کو انکار کیے تو قیامت تک مطلب لین مرتد قرار رکھا گیا. مقصد انہوں نے مطلب شیطان عبادت کی تھی، لیکن وہ مرتد تھی کہ قیامت تک مطلب ان کو برا صلہ مل سکے. تو دجال تو مطلب کوئی ایسا ذکر وغیرہ جتنا تھیا ہے جی. یہ مطلب انہوں کی مطلب ہوتی ہے. یہ سوال آپ کا ایسا ہے، میں پڑھتا تھا فیصل آباد میں 7ویں سال میں، تو وہاں پہ دوست نے یہی سوال کیا تھا، ایگزیکٹ یہی کہا کہ اس کا تو چلو قصور ہے کہ 2 نمبری نافرمانی کی ہے. اس کے الگ الگ جواب بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہ پیش کیا ہو 2 نمبری کی ہو، لیکن حدیث میں نہیں ملتا. یہ میرا اندازہ، میرا اضافہ ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کچھ ہے، اور ہمارے لیے بطور آزمائش ہے. صحیح ہے. تو اس کے کھاتے ابتدا سے ہی خراب ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ جیسے یہ تقدیر کے معاملات میں سے ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی آزمائش اور فتنہ ہے. تو بس ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ اللہ اسا ہی نگل بچوں. ٹھیک ہے نا. آبڑی بندہ فکر کرے. اس کی نسل کے بارے میں کوئی نہیں ہے. انسانی نسل ہے یا میں نے یہ کل بھی وضاحت کی تھی محترم کہ یہ ہے انسان، یہ آپ کو پتہ ہو. دوسری بات کہ اس کی نسل کچھ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو دوسری طرف بتایا تھا کہ قیامت کے حوالے سے 4 بڑی شخصیات کا نام بڑی ایک کتابوں پہ آتا ہے، جن میں 3 مشہور ہیں اور 1 مشہور نہیں ہے، اور جن میں 2 اچھے ہیں اور 2 اچھے نہیں ہیں.
4 وہ شخصیات بتا دیتا ہوں، حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ، دجال اور ابن سیاد۔ ابن سیاد کون ہے؟ کل آپ سے جو بات ہوئی تھی، ابن سیاد نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک بچہ تھا، اور چند ایک صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، چند ایک کہتے تھے کہ نہیں، اور ایک صحابی نے کہا اللہ کی قسم یہ دجال ہے۔ تو کسی نے کہا اتنی سخت بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا دیکھو نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ دجال ہے، نبی علیہ السلام خاموش رہے تھے، اگر غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام روک دیتے۔ اس کی حرکتیں ہی ایسی الٹی تھی، کبھی کبھی ایسی باتیں کرتا جیسے نارمل، اور کبھی کبھی ایسی باتیں کرتا کہ جہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دجال۔ میں یہ ساری تمہید سیکھ کے بعد آپ کے سوال پہ آنے لگا ہوں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، اور ابن سیاد مجھے کہتا ہے کہ یار تم لوگوں کو حیا نہیں آتی، تم مجھے دجال کہتے ہو؟ کیا تم نے نبی سے نہیں سنا تھا کہ دجال تو مکے مدینے میں نہیں جا سکے گا؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ مدینے میں رہتا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی مدینے سے نکل کے مکے میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے۔ دوسری بات، کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا، آپ کے سوال کا جواب، کہ اس کی کوئی اولاد شولاد نہیں ہوگی؟ کیا میں نے شادی نہیں کی؟ کیا میری اولاد نہیں ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں اس کی یہ بات سن کے تو جتنا میرے اس کے خلاف غبار تھا وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو آگے اس نے ایسی بربادی کر کے جملہ بولا ہے، دوبارہ وہ جو غبار تھا وہ پورا ہائی اپ ہو گیا ہے، اور 100% چارج بیٹری کی طرح۔ کہا کہ ہاں یہ بات الگ ہے کہ میں دجال جانتا ہوں، دجال کہاں پہ ہے، ملا ہوا ہوں، اس جیسی باتیں کرنے لگا۔ کہا تیرا ناس ہو، گویا مکمل اس کی زندگی کے آخر تک ہم صحابہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جان سکے کہ یہ شخصیت کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غائب ہو جائے اور دوبارہ دجال بن کے آئے، یا یہ دجال جیسا اونٹ پٹاک تو کچھ کرتا ہے لیکن یہ کہ دجال یہ نہیں ہے، وہ کچھ اور فتنہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بچہ تھا تو اس وقت یہ کچھ باتیں کر رہا تھا اب خود سے، تو نبی علیہ السلام نے باقی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بندوں کو کہا کہ خاموش، اور آہستہ سے آئے، سننا چاہتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام جیسے قریب آئے تو اس کی ماں یا کوئی کھڑا تھا، اس نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے پیچھے نبی ہے، وہ چپ کر گیا۔ تو نبی نے صحابہ کو بتایا تھا اگر اس کی ماں یا اس کا پیارا آج نہ بتاتا نا، میں اسے سن کے جان لیتا کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ اتھینٹیکیشن نہیں ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا نبی کا، وہی بات ہے، اسی لیے تو یہ والی ترتیب ہے۔ اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری بات ہے اتنی ضروری نہیں تھی تبھی نہیں بتایا۔ جیسے ہمارا سنت کورس تھا نا، تو وہاں پہ ہر ایک چیز کا سنت 3 دن کا گزرا تھا، سنت حدیث میں فرق، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کے فوائد کیا ہیں، اور عمل کرنے پر نقصانات کیا ہیں، 3 دن کا گزرا تھا۔ تو وہاں پہ میں نے ناخن کے کاٹنے کے حوالے سے سنتیں بتائی تھی، اور میں نے ایک بتایا تھا طریقہ، میں نے کہا تھا کہ یہ جو طریقہ فیمس ہے، یہ فیمس ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ سجے ہاتھ کو انگلی کو شروع کرو یہ وہ، تو یہ والا نہیں ہے۔ تو میں نے چہرے محسوس کیے کہ وہ حیران کہ اب نہیں ہے یہ سنت پتہ، تو پھر میں نے کہا دیکھو ہمیں سنت پتہ ہے کام کہ کاٹنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو بطور انسان ہونے کے تم کرو، نہ کہ مسلمان، یہ تو واضح ہی ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ تم ناخن کاٹو۔ اب کس اسٹائل سے کاٹو، یہ نبی علیہ السلام کی روایات ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوہو اب ایک ہم سنت سے رہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے ضروری مناسب نہیں سمجھا، گویا یہ قوم کو اختیار دیا ہے، ہاں آسانی دیا ہے۔ دوسری ایک بات ہے جو میں آپ کے لیے بہتر سمجھتا ہوں، ہم میرے اپنے سمیت، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہر بہتر کام کو نبی علیہ السلام رائٹ ہینڈ سے شروع کرتے تھے۔ تو بال اپنے ناخن کو کاٹنے کے لیے انسان رائٹ ہینڈ سے شروع کر لے، کون سی انگلی سے آپ پر ہے۔ پھر اس کے بعد جو علماء نے یہ ایک ترتیب، یا پھر ہم نے تبلیغی احباب سے سنی ہے نا، تو ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ دائیں اور بائیں، تو رائٹ ہینڈ زیادہ افضل، اور اس میں ساری انگلیوں میں یہ ایک شہادت کی انگلی بنتی ہے نا، ممکن ہے اسی سے شروع کرایا ہو اور دوبارہ رائٹ سے شروع کر کے رائٹ پہ ختم کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ طریقہ برا ہے، کوئی کر لے تو بہتر ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ میں کام پہ بات نہیں کر رہا، میں نظریے پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ سوچا جائے کہ یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی ہے، ابن سیاد کے بارے میں نہیں پتہ تو کیرا نقصان تھی گیا، ساری نماز اور سورۃ فاتحہ کا مسئلہ وہی سا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سوال کی طرف آتے ہیں جی جی، کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو مدت بتائی گئی ہے نہیں۔ حدیث سے، اس میں نہیں مدت تو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ ہے کہ یا یہ تعداد بہت لمبا عرصہ، نہیں اتنا لمبا اثر ہوگا نہیں، کیونکہ اب درمیان میں کوئی ہمیں لاجک ملتا نہیں ہے۔ اب قیامت نہیں آ رہی، لاجک ہے کہ چلو موقع انسانوں کو موقع ہے، اور پھر پہلا سور ہوگا تو لوگوں کو مارنے کے لیے، پھر قیامت بھی آ چکی ہوگی، پھر دوسرا سور یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کو اکٹھا کریں گے، کھڑا کریں گے اور قیامت کے میدان کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ دجالی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، یا یہ شیطانی کو اس طرف؟ اللہ کے حکم سے اسے ملی ہے، اللہ نے دی ہے، صحیح ہے۔ اور اب اگر یہ اعتراض پھر اللہ نے دیا تو ہماری گمراہی کا کیا معاملہ؟ یاد رکھو ایک طرف نبی علیہ السلام کو معلومات بھی تو دی ہیں، اور درمیان میں یہ والا معاملہ بطور آزمائش ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ دیکھو اگر اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، اللہ نہیں دیا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اسے بھی اللہ رب العزت کی طرف، کیونکہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، خدا کی طرف سے، تو پھر اسی ہی نے تو اسے اتنی طاقت دی ہے. یہ مسیح دجال کا کیا مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام کا اصل ہاں یہ ایک مسیح کا مطلب لوٹ کر آنے والا، گھومنے والا. تو چونکہ اس میں بھی یہ بات ہوگی، بس بات یہ ہے کہ یہی کام اس میں برائی کے طریقے پر ہوگا اور یہی کام عیسیٰ علیہ السلام میں اچھائی کے طریقے پر ہوگا. تو اس کو لفظ یہی بولیں گے تو اس کا مطلب نیگیٹو ہے، منفی، اور یہی لفظ جب ان پہ بولیں گے تو مثبت، پازیٹیو، یعنی اچھائی کے طور پہ گھومے گا عیسیٰ علیہ السلام. 3 نشانیاں جو دجال نے بتائی تھی تمیمداری کو، تو وہ ابھی پوری ہو چکی ہیں، دریا والی اور وہ یہ تو تاریخی باتیں ہیں اور ممکن ہے کہ پوری ہونے کے قریب ہو چکی ہوں. صحیح ہے. تو شام کے حملوں کے بارے میں بھی روایات میں کچھ ایک آتا ہے کہ جب شام پہ حملے ہوں گے اتنے کہ ان پہ بھوک آ جائے. تو شام پہ تو حملے ہو چکے ہیں. ممکن ہے کہ یہ والے حملے نہیں، اس سے بھی بڑھ کے کوئی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی تو صرف حلب برباد ہوا ہے نا بظاہر. تو عیسیٰ علیہ السلام کی محنت کے بعد جو خیر آ جائے گی اس کا پیریڈ آپ نے 7 سال بتایا. جی. اس کے بعد پھر وہ ہوا چلے گی اور وہ جی ہاں بیمار ہو جائے. جی جی. اور ان کی نسل پھر جو ہوگی وہ پھر ایمان پہ نہیں ہوگی، پھر وہاں آگے آنے والے افراد نہیں ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کو جان دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو آگے آنے والے پھر بندے معاملات سے ہٹ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہوگی دوبارہ، جو یعنی پہلے تو نہیں ہوگی، وہ پھر یہی نیچرل ڈیتھ ہوگی، اسی سے پھر وہ ہاں بالکل، بے شک. آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی میں ایک بات بتا دوں. قادیانیوں سے ہماری قوم میں ایک مشہور اختلاف ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ہے یا نہیں. اصل میں 2 بڑے اختلاف ہیں اور بھی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے سر فہرست کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وجود کے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں اور کشمیر کے قریب کہیں پہ ان کی قبر ہے. کیونکہ پھر ان کی پول کھلتے ہیں نا، جو اگر عیسیٰ آئیں گے تو ہمارے مسیح مرزا علیہ لعنت نے تو پہلے ہی دعویٰ کر رکھا تھا میں عیسیٰ بھی ہوں، کیونکہ اس نے آہستہ آہستہ ترقی کیا ہے. پہلے کہا ملہم من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے، پھر ایک قدم بڑھا کہ مہدی ہوں، پھر کہا کہ عیسیٰ ہوں، پھر جا کے کہا کہ میں نبی ہوں. آہستہ آہستہ ترقی کیا اس نے. تو یہاں پہ تو میں جو آپ کی بات بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ آئیں گے، ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، میرے روزے پہ تشریف لائیں گے، فَقَالَ يَا محمد، مجھ پہ درود و سلام پڑھیں گے، لَأُجِيبَنَّ، میں جواب دوں گا. پھر اس کے بعد یہاں پہ رہیں گے، بہترین قسم کا پوری کی پوری روئے زمین کو عدل و انصاف. جیسے کہ میں نے بتایا کافر تو کافر، 2 مسلمانوں میں لڑائی تک بھی نہیں ہوگی اور برکت کی انتہا. میں بتاؤں کہ ایک بندہ زکوٰۃ لے کے گھوم رہا ہوگا، ہاں لائگن، وہ کہے گا جناب تم زکوٰۃ مجھے دے رہے ہو غریب سمجھ کے، اللہ کے بندے ملے کوئی غریب تو مجھے بتانا کہ میں نے بھی اپنی زکوٰۃ دینی ہے. آج غریب زیادہ ہیں، دینے والے کہتے ہیں اللہ تاکو نہ دے سن، 4 ہٹ گئے اور 5ویں کو. اور وہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ لینے والے کم ہو جائیں گے، دینے والے زیادہ ہو جائیں گے، مال کی اتنی انتہا ہوگی اور امن ہی امن ہوگا. اور بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے تو کچھ نہیں، وہ ان کو ڈسیں گے. اور انار کا چھلکا ایک پورا بندے کو اپنے اندر کور کر لے اور ایک بکری کا دودھ قبیلے پہ پورا ہو جائے، کیا خوبصورتی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بھی سنتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے. ہاں وہ اسی پہ آنے لگا تھا. تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوگا نا، حدیث نے بتایا کہ وہ پھر شادی کریں گے. کیونکہ علماء لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کو دوبارہ یہاں پہ تشریف آوری کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے. یہ علماء کبھی نکاح کے موقع پر بیان ہو نا، یہ اہمیت بتاتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد بچے بھی پیدا ہوں گے. وَيُدْفَنُ مَعِيَ، اور میرے روزے میں میرے ساتھ دفن ہوں گے. ابھی 3 قبریں ہیں، ایک چوتھی جگہ بچی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے شادی نہیں کی عیسیٰ ان کا نہیں ہے. یہی تو ایک عیسائی سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم بھی تو نبی سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بات سچ ہے. آگے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم میں 2 اچھی باتیں ہیں، تم میں ایک اچھی بات ہے. کیا؟ میں کہتا ہوں میں اپنے نبی سے، اپنے نبی کیا سارے ہی اپنے ہیں، یہ تو ان کی خباثت ہے کہ وہ عیسیٰ مانتے ہیں موسیٰ نہیں، موسیٰ مانتے ہیں تو عیسیٰ نہیں. ہم تو آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مانتے ہیں. تو گویا اپنے نبی کو ماننے کا مطلب ہے کہ ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں. اور صحیح معنوں میں رسول اللہ کی ماننا، عیسیٰ کی تو ماننا ہے.
قرآن بتاتا ہے نا من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ نے بتایا تھا میرے پاس آپ السلام آئیں گے اور اس کی تم ماننا، بلکہ وہ خود بھی آ کے انہی کی مانیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا، تو پھر میں نے اسے کہا تھا کہ تم عیسائی صرف عیسیٰ اسلام سے محبت عیسیٰ کا دعویٰ کر سکتے ہو، تعلیمات عیسیٰ کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر ہاں تو عیسیٰ بڑھاپے میں کیسے تھے، تم ایز اے عیسائی امتی کیسے ہوگے مجھے بتاؤ۔ میرے نبی کا بڑھاپا محفوظ ہے، 63 سال میں اللہ کو جان دی ہے، سر اور داڑھی مبارک میں 20 بال سفید ہے۔ مجھے بتاؤ میرے نبی کی رات بھی دن جیسی ہے۔ آقا السلام سوتے تھے، ساتھ اپنی ایک اس زمانے کا ایک کینچی نما چیز رکھتے تھے، مسواک رکھتے تھے، کنگھی رکھتے تھے، تیل رکھتے تھے۔ کتنی رکعتیں عشاء میں آدھی رات کو پڑھتے تھے، محفوظ ہے۔ دن میں کیسے بیٹھتے تھے، محفوظ ہے۔ کیا سٹائل تھا، محفوظ ہے۔ یہ جوڑ کی ہڈیاں کیسی تھی، محفوظ ہے۔ چہرہ مبارک کیسا تھا، محفوظ ہے۔ تم بتاؤ عیسیٰ کیسے تھے؟ اور اگر تمہیں سے کوئی عیسائی اٹھے اور کہے کہ میں نے شادی عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق کرنی ہے تعلیمات پہ تاکہ سنت عیسیٰ پوری ہو، کیسے کرو گے؟ تو اس لیے تم محبت عیسیٰ تو دعویٰ کر سکتے ہو، تعلیمات عیسیٰ نہیں۔ اور ہم جہاں پہ محبت رسول، بس میری قوم سست ہے، وگرنہ داڑھی والوں نے بتا دیا ہے، صحیح ہے نا، مکمل ترتیب ہے۔ جب آپ نے جو قد کے بارے میں بھائی نے پوچھا، جی جی، تو قد کا چھوٹا ہونا وہ حدیث مبارک سے ثابت ہے، بے شک ثابت ہے، بڑا ہونا وہ بھی بے شک ثابت ہے۔ تو ابھی آپ نے فرمایا کہ مومن ایک حدیث چھوڑ کے ایک کو پکڑ لے، یہ نہیں ہوتا، پہلی 10 آیاتیں بھی پڑھ لے، دوسری 10 آیاتیں بھی یاد کر لے۔ جی ہاں، حدیث مبارک بے شک ایسے ہی کہا ہے میں نے۔ تو اب قد کے بارے میں مطلب ہے دونوں حدیث کو فالو کیا جائے گا یا ایک حدیث؟ یہ اصل میں کوئی کام تو ہے نہیں نا، پہلی حدیث ہے کام، ذرا سمجھیے کہ پہلی حدیث ہے کہ 10 آیات یاد کرو، کام ہے۔ دوسری حدیث ہے آخری 10 یاد کرو، کام ہے۔ اس حوالے سے ہم نے رکھنا ہے نظریہ، اور میں نے آپ کو دونوں احادیث کو اکٹھا کر کے کیا جواب دیا ہے؟ تمیم داری نے اس وقت کے دجال کو دیکھا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت اتنی قد ہو جس طرح ہماری چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، ممکن ہے کہ اس کی بڑی سے چھوٹی ہو۔ دوسری پتہ کی بات جو آپ نے کہی ہے کہ چلو وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ اس وقت کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس طرح آئے گا، صلی اللہ علیہ جو آئے گا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ جی، خدا نخواستہ ہمارے دور میں اللہ کرے نہ آئے، انشاءاللہ نہیں آئے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ چیز ہے کہ بس جب بتایا گیا کہ اس چھوٹے قد کا آئے گا تو آنا تو آئندہ ہے، آئندہ ہے۔ جی، تو گویا صحابی کی بات ہے پہلے ٹائم کی، نبی کی بات ہے فیوچر ٹائم کی۔ اور ایک مزید بات کو مزید اگر خوبصورت کروں، آپ نے کہا کہ ہمارے دور میں اللہ کرے نہ آئے، یہ اللہ اور دجال کا کام ہے، اللہ نے حکم دیا وہ نکلے سائڈ پہ۔ ہم دعا کریں یا اللہ ثابت قدم رکھ، اب چاہے وہ آئے یا نہ آئے، نہ ہو ہمیں پھر بھی ثابت قدم۔ میں آج کالج میں تھا، میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس یہی گزر وہیں واہ واہ ہے۔ میں نے کہا یار تمہارے جملے کو صحیح نہ کر لوں؟ جی، میں نے کہا جو اچھی گزر جائے واہ واہ ہے، صحیح ہے تو اس طرح کہا جاتا ہے۔ جی۔ تو یہ ہماری قوم میں اتنی ہے، یہی گزر جائے، اور یہی گزر وہیں بے نمازی جو گزر ہے، فجر ستا پیا تے مؤذن نماز بھی پڑھا چکے اذان لے کے، اے واہ واہ اے ہائے ہائے، صحیح ہے نا؟ تو جملوں کو بڑا خوبصورت کرنا چاہیے، اللہ سمجھ کی تو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیریڈ پہلے گزارا تھا جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، جی، شادی نہیں ہوئی تھی، جی ہاں، جی ہاں، کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیے۔ جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک سراپا معجزہ ہے، ابتدا سے انتہا ایک ایک ان کی لائف ٹائم کا مائکرو سیکنڈ معجزات ہے۔ یہ گزرتا لمحہ ہے نا، عیسیٰ ابھی بھی معجزے میں ہے۔ کیا کوئی دنیاوی جسم کے ساتھ اس انداز سے اتنے پیریڈ تک اوپر نہیں رہا، وہ اللہ کے حکم سے ہیں، معراج میں پڑھ چکے ہیں۔ تو سراپا معجزہ ہے۔ ابتدا دیکھو، بغیر باپ کے پیدا، فحملتہ، بس وہ ان کو پیٹ ہو گیا، اور پھر جیسے ہی پیٹ مبارک سے حضرت مریم کی باہر نکلے تو قال انی عبداللہ بول پڑے، یہ بھی معجزہ، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا آتانی الکتاب، کتاب دی گئی، وجعلنی نبیہ، نبی بنایا گیا۔ اور سنو، یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور سنو میں جہاں کہیں اللہ مبارک وہیں رکھے گا، برکت وہیں رکھے گا، میری ذات مبارک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اب اوپر برکتیں ہیں، پھر نیچے آئیں گے تو بتایا نہیں انار بڑا ہو جائے گا، دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ ان کے جب بچے ہوں گے جب وہ خیر کے زمانے میں، جی، ان کے بارے میں بھی پھر کچھ بتایا گیا تھا؟ نہیں اتنی وضاحت نہیں ہے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اللہ کو جان، صحیح، دفن نہیں ہوں گے؟ ہاں بالکل، بے شک حدیث پاک میں آتا ہے وَيُدْفَنُ مَعِيَ او کما قال علیہ السلام۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اس ٹائم ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جوانی کا ایک لمحہ تھا، لیکن یہ کہ اب یہ زیادہ تر نا اسرائیلی روایات ہیں، ان کی تو مقدس کتاب کے جملے تو جملے زبان تک تبدیل ہو چکی ہے، صحیح ہے نا؟ تو
ان کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ تو اس حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ مانتے ہیں نہ جھٹلاتے ہیں، بس ان کو دیکھتے ہیں اپنے اس حوالے سے قرآن حدیث سے، جو ملتا ہے صحیح سا تو لے لیتے ہیں، نہیں تو نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو چند ایک باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وضاحت بھری نہیں ہوتی، یا ہوتے ہیں تو اختلاف میں ہوتے ہیں، سمجھیں تھے پہلے؟ آپ نے فرمایا جو دجال دور کے بعد جو مسلمان ہوں گے نیک وکار ہوں گے سارے، جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے والے کوئی، تو کیا وہ سارے جنت کے مستحق ٹھہریں گے؟ بے شک برائی بالکل نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جو نیکی میں آپ کریں، نیکی قبول، اللہ کے پیارے ان کے لیے بھی، تو وہ امت محمدیہ نہیں ہوگی، وہی سورج ان پہ نہیں نکلے گا۔ یہ علامات قیامت جو ہمارا پچھلا سے پچھلا یا پتہ نہیں کتنا پچھلا، اس میں ہمارا معنی اصلاحی بیان گزرا تھا نا، علامات قیامت، تو اس میں حدیث پاک میں آیا تھا کہ چند ایک کام ہیں، اس سے پہلے تم توبہ کرو، توبہ قبول ہے، کافر ایمان لائے، ایمان قبول ہے، وہ جو زمین کا دھسنا تھا، دجال کے نہیں بلکہ یہ جو تھا کیا کہتے ہیں، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب سے سورج نکلنا، ٹھیک ہے۔ تو اس جیسی باتوں کے بعد جو کہ بہت واضح نشانیاں ہو چکی ہوں گی نا، بس ہاں۔ اور تیسرا جس سے قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ بہت بڑا ایک جانور نکلے گا، دابت الارض جسے کہا گیا ہے، وہ صفا مروہ کی پہاڑی سے ممکن ہے نکلے، اور وہ لوگوں پہ جو مومن ہوگا مومن لکھے گا، جو کافر ہوگا کافر لکھے گا، اور وہ افسوس سے کہے گا کہ اللہ کی نشانیاں تو واضح ہیں، لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر چیختے رہ جاؤ گے کہ توبہ قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ زمانہ بڑا سخت ہوگا، تو وہ عالم الگ ہے۔ تو اس سے پہلے خیر کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، نیکیاں کریں تو نیکیاں قبول، گناہ کریں توبہ کریں تو اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس دور میں اگر آپ کو کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کو فالو کرو، جی جی جی، تو اگر نہ ملے تو درخت کے ساتھ چپک۔ نہیں، یہ الگ الگ حالات و واقعات پر الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک منٹ، میں آپ کو پہلے آپ کے سوال کو کلیئر کر لوں۔ وہ جو بات ہے نا، وہ اوور آل عالم کی بات ہے، جب جنگ کا موقع ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو اس وقت یہ ہے کہ تم اوور آل یہ دیکھو کہ حکمرانوں میں سے کوئی انسان کا بچہ ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اپنے آپ میں ہو جانا۔ یعنی یہ بات ممکن ہے کہ بطور سیاست کوئی بڑا حکمران بڑا نہ ہو، لیکن یہ کہ اللہ والے تمہیں مل جائیں، جو با اختیار نہ ہو لیکن چھپے ہوئے ہوں۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو با اختیار ہونا اور ہے، اللہ والا ہونا اور ہے۔ تو درخت کے بعد پھر آپ نے بتایا جب قیامت آ جائے گی، جی ہاں تو اگر وہ اللہ والے مل جاتے ہیں یا وہ ماحول چل جاتا ہے جی تو پھر کیا قیامت کے آنے میں وقت ہوگا؟ ہاں، یہ بات بطور اصول یاد رکھیے۔ اصلاح اگر چل پڑے جی 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 جی، ظاہر اعمال میں تو یہ ہے کہ قیامت تک وہیں رہنا، درخت کی جو بات مطلب اس سے اشارہ یہی ہے کہ موت تمہیں آ کر پکڑے، کیا مطلب؟ بس وہیں رہنا، تبھی تو وہیں مرو گے نا۔ اور دوسری بات بطور اصول آپ کو بتا دوں، قیامت اللہ والے نے روکی ہوئی ہے، مسلمان نے روکی ہوئی ہے۔ وہ کوئی جسم زندہ جو یہاں پہ اللہ کو ایک ذرہ برابر ایمان رکھتا ہوگا، قیامت اس دل نے روکی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ منتخب حدیث میں بھی ہے، تو جب تک اللہ اللہ دنیا میں کہا جائے گا، اور اللہ کوئی ریکارڈنگ موبائل سے تو نہیں ہوگا نا، یہی منہ ہوں گے، تو جب تک یہ زندہ ہیں تو پھر کافر سا کو دعا کرے، سا کو ہی مریں دے ودن، ٹھیک ہے نا، اللہ سمجھ دے، تو دعا کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے۔ یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنہ۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔